شروع کرتے ہیں جی. مسلم کچھ اوپر ہو گئے. ریجیکٹ صحیح حدیث تو انہوں نے کہہ دیا ہے. کہاں چلے گا؟ ہاں سٹارٹنگ، بالکل سٹارٹنگ شروع سے میں آ رہا ہوں. جناب کا پہلا کوشچن تھا جی ٹرم اینڈ کنڈیشن کا تھا، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تھا کہ کیا کوئی مسلمان صحیح حدیث ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب وی ایکسیپٹ آل. اچھا نہیں، یہ ابھی ٹرم کنڈیشن ہے، یہ شاید مجھے وہ فارم ماڈیفائی کر رہا تھا تو اس میں کچھ اوپر نیچے ہو گیا. کوئی نہیں، نام جناب نے نہیں لکھا ہے تو جناب کا نام ہم کیا اے بی سی ڈی رکھتے. کیا ای میل تو ڈالی نہیں ہے، اسکرین شو نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں چیک کر لیتا ہوں. اسکرین شو ہے. اچھا فارم والی نہیں ہے تو ایک سیکنڈ میں کراس چیک کرنے کے لیے میں نے فون پہ رکھا ہوا ہے. نہیں ہو تو رہی ہے، اسکرین شیئر ہو رہی ہے، دکھ رہا ہے سب، یہ سب دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں چل رہا ہے. آپ چیک کرو آپ کا کیوں نہیں آ رہا ہے جناب. اے بی سی ڈی آپ کو دکھ رہا ہے؟ اے بی سی ڈی والے کہاں گئے جناب؟ ان کا بھی دیکھنا پڑ رہا ہے مجھے، کہاں ہے اے بی سی ڈی؟ اے بی سی ڈی فارم دکھ رہا ہے. دیکھو یار جب تک بولیں گے نہیں ادھر سے رسپانس نہیں آئے گا تو ہم کیا ڈسکس کریں گے؟ وہ ڈسکس نہیں ہوگا، ان کو رسپانس دینا پڑے گا نا. ہمیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے. نکل گئے کوئی؟ ہاں چوں ہاں ہوں کچھ. اچھا میرا کیا ہو گیا تھا، میں فون آ گیا تھا، کال آ گئی تھی بیچ میں، بیک نکل گیا تھا. اچھا. ابھی آپ ان کا فارم شو کریں. فارم تو شو کریں گے لیکن ان کا رسپانس نہیں آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ وہ تو ہے نا آپ کالا اکشر بھینس برابر، وہی ایک کہاوت ہے نا ہندی میں. بھائی آپ محفوظ کر کے ہمیں بتا دیں کہ آپ کی جو ہے اسکرین آپ کو شو ہو رہی ہے. اچھا چلو جی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ بات کریں، بات کیا کرنی ہے آپ کو تو ایشو آئے تو وہ ہمیں آپ میسج کر کے بتا دیں، جو بھی ایشو آئے گا. آپ کو ہو رہی ہے تب بھی، نہیں ہو رہی تب بھی، اگر آپ کو وائس نہیں آ رہی تب بھی ہمیں بتا دیں. پرووائڈ انفارمیشن صحیح ہے کہ انفارمیشن دی نہیں تو صحیح کر دیا انہوں نے. ای میل نہیں، نام نہیں، اپنا نمبر نہیں ڈالا یہاں پہ اور انفارمیشن کو صحیح کر دیا. چلو میں نے ویلیڈیٹ نہیں کیا تھا، مجھے لگا ایمانداری کریں گے لیکن نہیں کی ایمانداری. چلو کوئی نہیں، کم سے کم یہاں آئے تو صحیح. خوشی ہوئی یہاں آنے کی. آن لائن میٹنگ کی تھی، ایسی میٹنگ نہیں ہوتی ہے آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میٹنگ نہیں ہوتی ہے. میٹنگ میں دونوں کو بولنا پڑتا ہے افریقین کو. چلو اس کو بھی چھوڑتے ہیں. آپ میڈی کی زبان میں اردو میں، ٹھیک ہے اردو میں ہی چل رہا ہمارا. سب سے پہلے یہ آ گیا جی ہمارا سوال، کیا کوئی مسلمان خود کو خدا مان سکتا ہے؟ آپ نے بولا ہے جی نو، سچ بلیور از کافر. صحیح ہے، یہی آپ نے بولا ہے ایسا؟ آپ میسج کر کے بتا دیں. یس سر، ایک چیز ہوگی راجپوت بھائی، ایک چیز ہوگی، یہ کل یہ کہیں گے حنفی ولاگ نیٹ ورک والے صاحب، یہ کل یہ بولیں گے کہ نہیں یہ ہمارا بندہ نہیں تھا، ان کا خود ہی کر رہا تھا. تو ایک بار میسج میں کنفرم کر دیں کہ میں اپنی ڈیٹیل کہ میں واقعی قادیانی ہوں یا نہیں ہوں. کچھ تو بولیں کم سے کم. انہوں نے میسج کیے ہیں، پھر سے میں ان کو بولتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، کرتے ہیں. ہاں ریکویسٹ کر دو کیونکہ یہ آپ ان میں ہوتا ہے ایسا. ہاں میں ان کو بولتا ہوں جناب، آپ میسج کر کے بتا دیں جی ہم جھوٹ نہیں بولتے، خدا کی قسم میں احمدی ہوں. آپ خدا کی مت کرو، آپ جناب کیا نام ہے غلام احمد کی کر دو قسم بس. ہو گیا
चलो जी, उन्होंने बता दिया हमें एमडी है। नहीं, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे रिकॉर्ड करवाए ना। आपके पास मैसेज नहीं आ नहीं रहा? आ रहा, नहीं आ रहा मुझे। इस पे ग्रुप में करें ना, क्योंकि हम ग्रुप वाला स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। मुझे वहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए। ग्रुप में, आप ग्रुप में लिखते हैं एक बार। ग्रुप में बराए मेहरबानी ग्रुप में लिखते हैं। मैं अहमदी हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अच्छा ठीक है। तो क्या और एक मिनट मुझे इनसे एक सवाल और पूछने दें। क्या ये जो हम फॉर्म स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, क्या ये फॉर्म आपने फुलफिल किया है? ठीक है, आपका कंफर्मेशन आ गया। और एक मिनट रुकना। और आपने जो ये फॉर्म में जो भी चूज किया है, हम इसके अगेंस्ट आपको पूरा जवाब देंगे, तो क्या आप इस चीज को मानेंगे प्रूफ के साथ? वो जवाब के बाद होता है, वही बात आ गई ना। चलो ठीक है कोई नहीं। अच्छा ये जनाब, हमारी कंसल्टेशन होनी थी, वो हो गई। अच्छा जनाब ABCD में आपको एक चीज़ और बता दूं, किसी के हारने जीतने के लिए मैं मीटिंग नहीं करता हूँ, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। मेरा मकसद यही है कि लोग हक पहचाने, और अगर हक से वो देखें कि मैं बाहर हूँ तो उसको अपनाएं, हक पे आ जाएं वापस। मेरा मकसद, मैं कभी डिबेट इस तरह से नहीं करता हूँ कि हार जीत के लिए। वो इसलिए कि हार जीत हो गया दुनिया को दिखाना। अरे दुनिया को मुझे क्या दिखा के करना है, मुझे देखना है। मेरा मकसद यही है कि हर कोई जो है हक पर चले, सीधे रास्ते पे आए। मेरा मकसद यही है। तो खैर आते हैं पहले आपके सवाल पे कि क्या कोई मुसलमान खुद को खुदा मान सकता है, तो आपने कहा है कि नहीं, ऐसा इंसान काफिर है। और जनाब हम चलते हैं किस, लेफ्ट हो गया जनाब। हाँ जी, लेफ्ट हो गया जनाब यार, वे नहीं गल कर लगा। आगे वापस उनको नेटवर्क इशू हो रहा है मुझे लगता है। अच्छा नेटवर्क इशू है, चलो कहाँ गया मैं, उसका इसमें नहीं, इसमें तो नहीं। ये हाँ ये फॉर्म नहीं, वो स्क्रीन शो नहीं हो रही थी इसलिए। अच्छा जनाब, और स्क्रीन शो नहीं हो रही, ये फॉर्म आगे नहीं यार, वो कहीं गायब हो गए सब किताबों वाले से। किताब से देखें आप। अब आपको स्क्रीन शो हो रही है भाई? जनाब को अरबी आती है नहीं, पूछे आप? नहीं, आप उर्दू में बात करें, उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ उर्दू का। नहीं, जो हवाले उर्दू में है ना, वो तो ठीक है, जो अरबी में है तो वो वहाँ फंसेंगे। उनका जवाब तो होगा नीचे, तर्जुमा तो किया होगा। और दूसरी बात है, जो हम उधर से इनका सवाल लेंगे फॉर्म से, और वापस उसी का जवाब देके फिर आगे दूसरे सवाल पे अच्छा ये जनाब और की यही किताब है, ये किताब आपकी है, मुझे इसका जवाब देना। जनाब का जवाब चाहिए जी, है ये किताब है ना। थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे करना है मुझे। ओके आ गया। ये किताब आपकी है जनाब, 1054 1055 हो गया जी, ठीक है। हाँ जी, इसके ये तो अरबी में इबारत है, तो जनाब और इसका तर्जुमा बता देता हूँ मैं, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये जनाब हैं, बकौल आपके मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बंदा काफिर है जो खुद को खुदा माने, तो उसी के हवाले से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। ये जनाब आप राजपूत साहब पढ़ दो एक बार। मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये कल ये कहेंगे कि ये अपने दिल से बोल रहा है। आप देख लें, ये किताब आईना कमाल इस्लाम सफ़ा 544 और 45 में है, मुद्दत से छुप चुका है। आप देखें आगे तर्जुमा इसके ये है। अच्छा दिख रहा है ना, हाँ आ गया वापस। मैंने अपने एक कश्फ में देखा कि मैं खुद खुदा हूँ, और यकीन किया कि वही
ہوں اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا اور میں ایک سو ایک سوارا خدا بدترین کی طرح ہو گیا. ہاں جی، یہ تھا آپ کا کہ خود کو مسلمان خود کو خدا کہہ سکتا ہے. تو یہ مرزا قادیانی صاحب، آپ لوگ دیکھ لیں. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، اس چیز پہ میں نے خود کشف کی حالت میں نے خود کو میں دیکھا کہ میں خدا ہوں. اس پہ اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے. اعتراض شروع ہوتا ہے یہاں سے، اور یقین کیا کہ وہی ہوں. نعوذ باللہ. اس پہ پہلے انسان خواب میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. پہلے جو کشف کی بات ہے اس میں چلو کشف کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو کشف کے بعد انہوں نے جب کہا کہ میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا، یقین اعتراض بھائی یہاں سے ہو رہا ہے. یہ کشف او بھائی، ہاں مان لیا آپ کا. کشف میں ہی یقین کشف او بھائی، کشف میں کہاں یقین ہوتا ہے میرے بھائی. میں آگے اور بھی پروف دوں گا، یہ نہیں ہے خالی یہاں پہ. میں اچھا آگے آپ یہاں پہ پہلی بات ہے کشف میں یقین نہیں ہوتا بھائی. کیا آپ بھول گئے؟ علم منطق کی ضرورت ہے آپ کو پڑھیں گے تو ضرور آپ کو پتہ چل جائے گا تصور کس کو کہتے ہیں، کشف کس کو کہتے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے. اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا. کشف میں یقین نہیں کر سکتے. راجپوت بھائی، ان کو تصوف یہ چیزیں مت بتاؤ، یہ ان کے سر کے اوپر سے نکلتی ہیں. اتنا ہوتے تو آج تک سیدھے ہوتے. ہمارا کام ہے ان کو بھائی کشف کی بات نہیں ہے. کشف یہاں تک ہم بول رہے ہیں، یہاں تک ہے. ہم نے مان لیا بھائی، ہم نے مان لیا. آپ نے کشف میں دیکھا کہ خدا ہوں، لیکن اس کے بعد میں خود خدا ہوں، یہاں تک تو آپ کشف کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ بول رہے ہیں اور یقین کیا کہ وہی ہوں. کشف میں یقین ہوتا نہیں ہے، یقین الگ سے کرنا پڑتا ہے میرے بھائی. اور یقین جو ہوتا ہے وہ خواب میں یا کشف میں نہیں ہوتا، وہ ظاہری طور پہ ہوتا ہے. چلو جی دوسرا پروف بتاؤ آپ. نہیں جناب، اور کچھ ہاں نہ کریں اپنا کی. مجھے اس کا جواب چاہیے نا، پھر آگے بڑھیں گے ہم. لیکن پہلے مجھے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جس نے یہ عبارت لکھی ہے اور کیا وہ کافر ہے آپ کے بالکل سوال کے مطابق؟ اس کے مطابق تو کافر ہے. اب یہ ڈیفینڈ کیا کرتے ہیں وہ میں سننا چاہتا ہوں. آپ کے یہ بندہ ڈیفینڈ کیا کرے گا؟ نہیں ہرگز نہیں. اچھا کافر نہیں ہے مطلب مطلب جو فلفل کیا تھا یہ غلط یہ غلطی ہوگی. اگر کوئی خدا ہے، کوئی انسان خدا بن سکتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے. خدا بننے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے. کیا آپ کو کبھی کشف یار ایسے لانتی ٹائپ کے کشف نہیں، وہ کیا بولتے ہیں فائد بھی ہوں گے تو یہ ایسا کبھی نہیں آیا ہوگا کہ ہم بتائیں یا ہم کبھی ایسا کشف معاذ اللہ ہمیں نہ آئے تو نہ اللہ کرے نہ آج سے پہلے آیا تو اللہ نہ کرے کہ آج کے بعد کبھی آئے. اور جناب سب سے بڑی چیز میں آپ کو ایک بتا دوں، اگر کسی کو بھی آتا بھی ہے نا تو وہ لکھتا نہیں ہے جیسے آپ کی تحریر کر کے وہ چھوڑ کے چلا گیا کہ میں خدا ہوں اور خدا مانوں. کبھی اس کو کچھ تو شرم کرو یار. یہ کلیئر بول رہا ہے، ہم بول رہے ہیں یہ پہلے اس کا ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے ابھی رکنا بتاتا ہوں 1 منٹ. چلو ویٹ کرتے ہیں جناب کا ویٹ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ نکال کے لائیں. اور یہاں پہ لکھا ہوا انہوں نے اس کشف کو بھی میں برہان حملیہ میں چھاپ چکا ہوں. بالکل اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے تمام صفات روحانی میرے اندر ہیں. وہی سب کچھ تو بتا رہا ہے نا، وہی تو ہم بول رہے ہیں. اور یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیں اگر کشف تھا تو انہوں نے یہ کیوں لکھا کہ وہ مجھ میں ہوتی ہوں؟ یہ جناب 1 منٹ ہے کہ آپ 2 منٹ کے لیے غائب ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے کوئی معاملہ نہیں، آپ 5 منٹ لے لیں لیکن ہمیں جواب کے بنا میں آگے نہیں بڑھنے والا، یہ میں کلیئر بتا دوں. یا تو بولو کہ یہ عبارت مجھ سے، یہ تو بولے گا پھر یہی ہے. عبارت لکھی ہے وہ کافر ہے، یا آپ بول دو کہ ہم اس کو مانتے ہیں. ہاں بات تو سمجھائیں گے. اور اگر بولو کہ میرے سے غلطی ہوئے تو یا تو پھر ٹونک وائن کا کمال ہے یا فیم کا کمال ہے. بات ایک ہی ہے، ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگی. راجپوت صاحب 11 بج گئے ہیں، سحری کو اٹھنا بھی ہے. یہ بندہ ایسے ہی بھاگ کے 1 منٹ لے کے کئی منٹ کے لیے غائب ہو جائے گا. ابھی یہ میٹنگ میں ہے، کوئی بات نہیں. اگر یہ ہماری رات بھی زیادہ ہے خاتم النبی کوئی معاملہ نہیں. بے شک کوئی نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یا آئی تب نا
اگر آپ کا 1 منٹ مکمل ہو گیا ہو تو مہربانی کر کے واپس آ جائیں. یار اب او جناب اچھا جی صفحہ میں چھپ چکا ہے. اچھا جی آپ آگے آگے کیسے بڑھے بھائی؟ پہلے تو یہاں کلیئر کرو نا، ہمیں یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. یا آپ تو میرے سے غلطی ہوگی یا فلفل کرنے میں، یا یہاں پہ انہوں نے غلط لکھا ہے اور غلط، یا تو غلطی مان لو. وہ تو کافر بتا دو ان کو جس نے یہ عبارت لکھی ہے. آپ مرزے کو کافر مت بولو، آپ سیدھا بولو جس نے عبارت لکھی ہے وہ کافر ہے. بات ختم. میں ایک بار اس کو نہیں سمجھائی. آپ کے ہم آپ کے قول کے مطابق چل رہے ہیں، اپنی بات تو ہم کر ہی نہیں رہے. یہاں پہ آپ ہی نے لکھا ہے جو خود کو خدا کہے وہ کافر ہے سراسر. تو آپ ہی نے کہا ہے نا، یہ ہم تو نہیں کہہ رہے. آپ نے جواب میں وہ فلفل کیا فارم آپ نے وہاں پہ کوئی بات نہیں، ایک منٹ آنسر میں اس کو نہیں اس نے سمجھے. میں اس کو دوبارہ پڑھ کے ایک بار کلیئر کر دیتا ہوں. میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں. یہاں تک ٹھیک ہے، یہاں تک چلو کچھ حد تک مان لیتے ہیں. اور یقین کیا کہ وہی ہوں. نعوذ باللہ. اعتراض کی سب سے پہلی چیز یہ. اب یہ ایک چیز آگئی اس کی، ایک پوائنٹ تو یہ آ گیا کہ یقین ہو گیا، یعنی کہ خواب دیکھنے کے بعد یقین ہو گیا میں خدا ہوں. اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں. یہ بول رہا ہے کہ میرا پرسنل کوئی خیال کوئی عمل نہیں رہا، اور میں ایک سورا خدا کیا لکھا ہے اس میں پڑھیں برتن کی طرح ہو گیا. برتن کی طرح ہو گیا. دیکھو نا جی، ہمیں اس پہ پیچھے پہ اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض آگے سے. اچھا جی، انہوں نے دوسرا لکھا آگے، آپ بولیں ایسا. او بھائی وہ چاند سورج دیکھا تھا، خدا نہیں دیکھا تھا. یہ اب کہاں کی بات میں بول رہا ہوں. پوائنٹ سے بھاگنے نہیں دوں گا میں، مار کے یہی حالت خراب کر دوں گا. یہ دیکھو پوائنٹ حضرت یوسف تک پہنچ گیا ہے. ابے حضرت یوسف کے مقام کو سمجھتا ہے، اگر سمجھتا ہوتا تو یہ اس طرح سے نہیں دکھتا. آپ اس کو چھوڑو نا میرے بھائی مصور بھائی، آپ اس کو چھوڑو. آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ کوئی شخص خدا کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، آپ اس کا جواب دو، باقی چھوڑو. آپ ایک منٹ، میں اس کو ایک چیز اور بھی بتاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تھے سجدے جائز تھے. نبی پاک کے شریعت میں سجدے جائز نہیں ہیں. تو یا بولو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، بات ہی ختم کرو. یا دیکھو تکے یہ کچھ ہونا، مصور بھائی آپ یہ بات ڈائیورٹ کر رہے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. یہ بات ڈائیورٹ کر رہے ہیں میرے بھائی. یہ تو میٹنگ کا مذاق ہو رہی ہے نا، یہ میٹنگ ہمارا بول تو رہا ہوں. مذاق ہو رہی ہے. یہ دیکھ ٹاپک چینج ہو گیا. اب پوچھا کچھ تھا، پہنچ کہاں گئے. حضرت یوسف علیہ السلام مجھے معلوم تھا یہ بھاگیں گے، اور یہ اسی طرح سے جاؤ. آپ ایک بار پڑھیں ان کا جواب کیا ہے. اسکرین نارمل شو ہو رہی ہے، میں فون میں لکھ نہیں رہا کمپلیٹ. یہ جناب پڑھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں چاند سورج اور ستارے نے سجدہ کیا، وہ پھر کیسے ممکن ہے. ٹھیک ہے، وہ خواب میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ حقیقت میں. اچھا یہ کیا بولے چاند سورج اور ستاروں نے سجدہ کیا وہ کیسے ممکن ہے. اگر بات کرو فرشتوں کی، بالکل حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا. میں وہی بول رہا ہوں کہ پرانی شریعت کے سوا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ کیسے ممکن ہوا. راجپوت بھائی رک جاؤ، یہ بھاگ رہا ہے. اس کو آپ چاند سورج کو چھوڑو، یہ بتاؤ فرشتوں نے کیسے ہو گیا. ان کو تو جسم نہیں ہے، جسم سے پاک ہے. خدا کے نبی جو کہتا ہے وہ سچی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تحریر سچی ہے. یعنی کہ یہ اس کو نبی مان رہا ہے. ایک منٹ میں فارم پہ واپس آ رہا ہوں. رک جاؤ آنسر رک جاؤ. میرے پاس ثبوت ہے نا، میں ہر چیز کو لے کے چلتا ہوں. اس نے بول دیا کہ خود کو نبی جو کہتا ہے وہ سچی ہے، مطلب اس نے کہا کہ یہ سچ ہے. ٹھیک ہے، مرزے کو یہ نبی بول رہا ہے. ابھی بتاتا ہوں اس کو میں. یہ جناب آ گیا جی، مرزا قادیانی کون تھا. یہ آ گیا اس کا جواب. یہ تھا 2 نمبر والا. یہ آ گیا نا اس کا، مرزا احمد قادیانی نبی تھا. ٹھیک ہے جی، اس نے نبی بول دیا. ٹھیک ہے آگے چلو. اس کا ابھی میں آپریشن کرتا ہوں اس کا. اور
اور یہاں پہ بول رہے ہیں کہ مرزا قادیانی صرف عام انسان تھا. ہاں ہاں وہی میں نکال رہا ہوں جی، نکال رہا ہوں. یہ شاید کہاں چلا گیا؟ فارم میں کچھ ایڈیٹنگ ہوئی ہے میرے بھائی، یہاں پہ اس نے سلیکٹ کیا ہوا تھا، یہ والا تھا، یا تو بندے نے ایڈٹ کیا ہے یہ. اچھا اب کیا ایڈٹ کیا ہے؟ یہ تھا غلام احمد قادیانی نبی تھا، نبی میں آ گیا. اب کوئی اب نہیں، نبی بن اب نبی اچھا اچھا اب نبی بن گیا. ابھی اس کا ان کی بات ہوئی. اچھا اچھا ابھی اس کا میں لکھتا ہوں. نبی. کوئی نہیں، ابھی کرتا ہوں اس کا حل. اچھا نبی کون سے تھے؟ مرزا غلام لیفٹ ہو احمد قادیانی نبی تھا نا. لیفٹ ہو گئے بھاگ گیا نا وہ یار، غلطی کی میں نے اس پہ ویلیڈیشن ہی فارم پہ لگائی. ایک بار فل کر دو دوبارہ ایڈٹ نہیں کر سکتے. چلو کوئی نہیں. آپ کا نیٹ ورک سلو ہے کیا؟ پرابلم ہے؟ آپ لیفٹ ہو جاتے ہیں بھائی. اچھا یار اس نے یہ پورے فارم کہیں نہ کہیں سے، یہ سارے کوشچن جو ہے نا یہ وہیں سے میری کتاب سے نکال کے رکھے ہوئے میں نے. اب دوسرا کوشچن پوچھیں گے. ایک میں تو انہوں نے بول دیا کہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں اور ان کی عبادت کو ہم سچا مانتے ہیں، چاہے وہ انہوں نے کفر ہی کیوں نہ لکھا ہو، یہ ان کی عبادت کو سچائی مانتے ہیں. ہاں بالکل ہاں ٹھیک ہے جی. یہاں سے ثابت ہو گیا بھائی کہ جو ہے پہلا سوال تھا جو وہ لکھا، اس نے تو کفر ہی لکھا تھا لیکن یہ اس کو نبی مانتے ہیں اور اس کی عبادت کو سچا جانتے ہیں. یہ بندہ ٹھیک ہے جی، چلو کوئی نہیں، وہ ایڈٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں، کوئی مشکل انہوں نے بتا نہیں، کوئی مشکل نہیں جی. ٹھیک ہے جی، پہلے یہ ثابت کرو کہ وہ جھوٹا نبی ہے بھی. پہلی چیز میں آپ کو ایک بتا دوں، نبی کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے. جی بالکل میں آ رہا ہوں، اسکرین پھر شو نہیں ہو رہی، وہ اسکرین سلو آتی ہے بیچ میں. جو نبی سچا اس کی عبارت بھی سچی. عبارت سچی یہ لکھ دیا اس نے، اس کا مطلب یہ عبارت بھی اس کی سچی، یہ بھی بالکل. سچی. اور اسی کے بقول اس کے جو فارم تھا، کہاں چلا گیا فارم اب؟ اچھا اسی بندے کے بقول یا کیا فارم، اور واپس اسی کوشچن پہ اس کے آتے ہیں. یہ خود کیا نا، خود ہی بول کے خود ہی پھنس گیا. اچھا سچا نبی، میں اس کو ادھر سے ہی سیدھا کرتا ہوں، ایک سیکنڈ. نیچے 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 اچھا نیچے اوپر چلا گیا. کافی ہاں نیچے. یہ آ گیا نا. ہم سب خود کو خدا مان سکتا ہے، تو اس کے بقول یہ عبارت صحیح، یعنی کہ خود کو خدا مان سکتا ہے. اور اس نے جو لکھا وہ بولا نہیں وہ کافر ہے. اب بقول اس کے اور وہ پتا بات یہاں تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد کوئی اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، وہ ان کا نبی، وہ کافر نہیں. اچھا ان کے بعد جی اب سنو نا، حدیث میں یہ ہے نا کہ اگر کوئی کسی کو کافر بولے اور وہ کافر نہ ہو تو وہ اس فرمان اسی پہ واپس لوٹ جاتا ہے. تو اب یہ خود ہی کافر ہو گیا اپنے بقول کے مطابق، میں نہیں بول رہا ہوں. اس نے مرزے کو کیا کیا، مومن ثابت، مسلمان ثابت کیا، اور یہ خود کافر ہو گیا کیونکہ اس نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہ لکھ چکے ہیں کہ وہ کافر ہے. بالکل وہ کافر ہے، اور اپنے بقول کے مطابق وہ کشفی حالات ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ کشفی حالات نہیں ہیں، یہ خود بول رہا ہے. اور اس کے علاوہ اچھا جی، اچھا چل کوئی نہیں کوئی بات نہیں، میں اور دکھاتا ہوں. یہ جناب آپ کا یہ عربک آیت ہے. ترجمہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں. میں وہی ہوں، وہی لکھا ہوا ہے. یہ وہ ادب وہاں تھوڑی نہ جائے گا، یہ پتہ ہے، وہ اگر لکھا تو میں پھنس جاؤں گا. میں وہی ہوں مطلب تو وہی ہے نا. آئینہ کلمات اسلام 564 مدجزل روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 564 از مرزا قادیانی. کتاب کی ریفرنس ساتھ میں دے رہے ہیں، ہم دیکھ لیں. اچھا جی، مرزا کا خواب میں دیکھا میں خدا ہوں اور یقین ہو کہ خدا ہوں، نہیں مان رہا ہے، کوئی بات نہیں.
یہ پڑھیں جی، قادیان میں خدا ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدے کے موافق. اس کا کیا جواب دو گے؟ نہیں جواب دیا ہونا ہے. کتاب کا نام دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ دیکھو جی، تذکرہ یا وحی المقدس حضرت مسیح مردود. وہ تک نہ وہ دسا کرنا ہی نا. ارے پتہ نہیں کہ کون سی بھاشا سمجھتا ہے یار. یہ کتاب کی یہ دیکھو، کتاب کی یہ ہے، نام کتاب کا یہ ہے. وحی مقدس آپ کی رویا کشف حضرت مسیح الموعود علیہ السلام مردود علیہ السلام، مردود آخر ہے، موعود متا. اور مجھے یہ دیکھو جی، تعاون کے تذکرے پر ہو پڑا. فرمایا ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدے کے موافق، اور پھر یہ بھی تھا. بول عامل الصالحات. اور یہ قرآن کی آیت وہی نا لے کے آیا نا. بول اس کا کیا جواب دے. یہ پڑھ رہا، تھوڑا زوم کرا مدد. چشمہ پتہ نہیں، تھوڑا چشمہ شاید بانا بیسس. بول جناب کیا بولو گے؟ تعاون کا تذکرہ ہو پڑا. فرمایا ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدے کے موافق، اور پھر یہ بھی تھا. بول نا، یہاں کہاں الہام ہے؟ بول کہاں الہام ہے؟ یہ کہیں لکھا ہوا الہام کا؟ یہ دیکھو جی بھائی، تو الہام ہوا نا. کہاں الہام ہوا؟ کہیں لکھا ہوا الہام؟ پتہ کیا پتہ مسئلہ کیا ہے نا، جب پتہ ہے کہ میری بات سنیں، الہام ہونے کے بعد چلو مان لیں الہام ہوا تھا، وہ الگ، وہ یہاں پہ رہے ہیں. ایک منٹ یہاں پہ رکھیں. ہم اعتراض اسی چیز پہ کر رہے ہیں، اپنے وعدے کے موافق، اور پھر یہ بھی تھا. اعتراض ہم اپنے وعدے کے موافق سے آگے کر رہے ہیں. او بھائی ڈکن سنو، اس نے یہ کتاب الگ ہے. وہ جو الہام والا تھا وہ الگ کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کتاب ہی دوسری ہے. یہ کس کتاب میں یہ لکھ رہا ہے کہ تعاون کا تذکرہ ہو پڑا. یہ آیت، یہ جو ہے اس نے سین ڈال کے سین ہے یہ لکھا ہوا 1902 میں اس نے لکھا ہے تعاون کا تذکرہ ہو پڑا. فرمایا ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا. یہ الگ بار کی بتا رہا ہے کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا. او بھائی خدا کو کیسے نازل کر رہے ہو قادیان میں؟ اپنے وعدے کے موافق. کون سا وعدے کے موافق؟ اس پہ بولو نا آپ. وعدے بتا دیں، ہمیں پتہ چل جائے کون سے وعدہ ہوا تھا الہام کے وقت. وعدہ بتا دیں کون سے وعدے کے مطابق قادیان میں خدا نازل ہوگا. ادھر کیا بول رہا تھا؟ الہام والی بات بول رہا تھا. یہاں پہ الہام تو ہے ہی نہیں. یہ تو اب آنکھیں کھول کے لکھ رہا ہے نا. یہ دیکھ، وہ وعدے کا خدا اور اس کے مسیح کو پتا ہوگا. اچھا، خدا اور اس کے مسیح کو ادھر سنو اب اس کا تماشا دیکھو نا. اور ایک بات سننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی زیارت نہیں کر پائے، اور نہیں بھائی راجوت بھائی، پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ ٹونک وائن اور افیم کا کمال ہے، اور کچھ نہیں ہے. تھوڑا سا اوپر کرنا، تھوڑا سا یہ جو الذین آمنوا بس یہاں پہ رکھنا. آج کا لفظ ٹھیک جائے کس امر کو متعلق ہے. آپ الہام کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ بول رہے ہیں کہ یہ بھی پختہ پتہ نہیں ہے یہ الہام کس امر کے متعلق ہے. نہیں، الہام کسی امر کے متعلق ہے. آخر کا لفظ ٹھیک ہے. اصل میں وہ افہیم کھا کے آخر کا لفظ ہی یاد نہیں رہا. بھائی دیکھو، میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں. وہاں پہ جو بات ہوئی تھی وہ چلو آپ نے کہا کہ آپ نے زور دیا، ہم تو مانتے نہیں ہیں. آپ نے زور دیا کہ وہ پورے کا پورا الہام ہے. وہ الہام تھا تو یہ تو نہیں الہام. اور اس کے بعد آپ یہ بتائیں، خدا کا اگر کوئی نبی ہو تو اس کو کیا کوئی چیز بولتی ہے؟ اور یہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں جناب آخر کا لفظ ٹھیک یاد نہیں. کیوں ٹھیک یاد نہیں بھائی؟ تھوڑا زیادہ نہیں کہ یہ الہام کس امر کے متعلق ہے. ایک شارٹ کو یہ نہیں پتا امر الہام جو ہو رہا ہے وہ کس امر کے متعلق، کس کام کے متعلق ہے. نہیں ایک شارٹ زیادہ ہو گیا تھا، بھول گیا. بھائی جواب دو. آپ اوپر کے رہنے دو. آپ مجھے یہ بتاؤ سب سے پہلے کہ وعدہ
اپنے وعدے کے موافق. کون سا وعدہ تھا جس کے موافق خدا کا دھیان میں نازل کیا آپ لوگوں نے؟ اور دوسرا بات یہ کہ آخر کا لفظ ٹھیک یاد نہیں تھا. اگر آخر کا لفظ ٹھیک یاد نہیں تھا تو یہ عبارت ہی کیوں لکھی؟ اب یہ بولے گا اس کا مسیح جانے. ابھی یہ نبی بول رہا تھا، ابھی یہ مسیح آ گیا. اچھا جی. بے شک بولتی ہے خدا کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ عصر کی 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھی دین تھی، پڑھی تھی. چلو کوئی نہیں بھائی، وہ مسیح نبی سب تھے. بلے بلے بلے، وہ مسیح تھے، نبی تھے، عورت بھی تھے، مرد بھی تھے، نامرد بھی تھے، حمل بھی ٹھہرا تھا، 10 مہینے کی بچی، 10 مہینے تک پریگننٹ بھی رہے تھے. میں دے رہا ہوں، ثبوت دوں. عورت بھی تھے نا، ہاں، اور بچہ بھی تھا. عورتیں اور میرا جو مرد تھا وہ اللہ تھا. یہ ثابت کر دو، پہلے یہ ثابت کریں. خود سے خود پیدا ہوئے تھے. چلو بھائی، یہاں نہیں جی، ابھی چلو اس پہ چلتے. کوئی نہیں. ان کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. بات سیدھی سی ہے. بلے بلے، وہ روحانی میں پہنچ گئے. بلے بلے، دیکھا وہ جیسے ارے گرگٹ. پہلی بات ہے تو کشف یا الہام میں تو چلو جو ہے وہاں پہ بھی چھوڑو. نہیں، مجھے پتا ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ اب جان بچانے والی کوشش کر رہے ہیں. اچھا یہ آپ نے لکھ دیا جی. کیا کوئی مسلمان عربی کو چھوڑ کر کسی اور کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی احمد رسول اللہ پڑھے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ تو نہیں، اس نے لکھا ہے کہ نہیں، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، رکنا یہاں پہ آپ ذرا. اب آئی نا، اب میں دکھاتا ہوں. اسکرین میں بند کر رہا ہوں 1 سیکنڈ کے لیے، کیونکہ مجھے دوسری جگہ سے شیئر کرنی ہے. یہ شاید ان کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. نہیں مانے گا وہ. میں اس کو میں دکھاتا ہوں کہ کیسے. آپ بتائیں لیکن میں ان کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں. کوئی بات نہیں، 1 سیکنڈ مجھے دے دو. ابھی اس کا میں ان کو یاد ہوگا کہ میں یہ جو ہے کلمہ ان کو اسکول میں بتا چکا ہوں. نہیں مانے گا. ہاں، آپ دوبارہ بتائیں. میں دکھا رہا ہوں اس کو. یہاں کی بات ہے، یہ پروف کے ساتھ ہو رہی ہے. اور وہی بات کرنی پروف سے. میں اگر میرے سے بات کرو گے، میں ثبوت کے بنا بات نہیں کرنے والا. میں اگر کوئی لفظ بھی اگر ہمارے ساتھ فیس ٹو فیس میٹنگ کرنا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ جب بلاؤ گے ہم آئیں گے. ہاں جی، ہم نہیں اس چیز میں پیچھے نہیں ہٹنا. حق ہے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھنا میرا شیئر ہو رہا ہے. ہاں ہو رہا ہے. آپ ان سے پوچھ لیں. نہیں، موبائل سے شیئر ہو رہا ہے. آپ یہاں پہ آ میسج کر دیں. گیا. ٹھیک ہے جی. ان کو ہو رہا ہے. جناب یہ پڑھو جی. ایک مرتبہ ہم سے پوچھ لیں. جناب دکھ رہا ہے؟ مصور بھائی آپ ایک مرتبہ وہ میسج کر کے بتا دیں. آپ کچھ اسکرین شو ہو رہی ہے؟ اچھا جی، یہ آپ ہی پڑھو، ہم نہیں پڑھیں گے. پڑھو جی. اسی کو راجپوت بھائی اس کو پڑھنے دو. نہیں آن کر رہے ہیں نا کہ اگر کوئی سنڈی بیٹھی چک مارنی ہے. مائک نہیں آئے گا. میں ہی پڑھ کے بتا دیتا ہوں. چلو پڑھو تھوڑا جی. سا زوم شروع سے پڑھو. شروع سے. اچھا میں زوم یہاں سے کرتا ہوں. بک نیم سے اوپر سے ریفرنس اچھا. یہ آگے جی. عقیدہ محمودیہ. بک نیم ہاں عقیدہ محمودیہ، پیج نمبر 7. لکھنے والا مولوی میر شاہ گیلانی شاہ پشاوری. پشاوری. کیا یہ کتاب آپ کی ہے؟ کیا اس کتاب کو مانتے ہو؟ I don't know. پتہ ہی نہیں ہے، کھوتے دماغ کیا پتا ہو. صحیح کدی تکی ہو سنت. ہاں میں نہیں مانتا. بالکل ٹھیک ہے. بولو یہ بندہ لانتی ہے. بولو. آپ یہاں پہ بول دو جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کافر ہے. وہ مفتی ہے، کافر ہے. ہم اس کتاب لکھنے والے کو اپنے عقیدے سے کافر قرار دیتے ہیں. کہو، لکھ کے بول دو. ابھی پوسٹ مارٹم اس کا میں یہی کرتا ہوں. 1 سیکنڈ. لکھ شاباش. کچھ تو لکھ کچھ. کیونکہ آپ دیکھ لو نا یہاں پہ کلمہ ایک مرتبہ ان کو دکھا دیں. میں نہیں جانتا کون ہے یہ شخص، خدا جانتا ہے. کافر ہونا ہے. 1 سیکنڈ. یہاں پہ کلمے کی ایکسچینجنگ ہو رہی ہے تو یہاں پہ تو شریعام یہ بات ہے نا. یہ دیکھنا. نہیں ایسے نہیں، اس کو نہیں پتہ چل رہا ہے. یہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد. بتاؤ نا. یہ اس نے لکھا ہوا ہے کافر ہے. یہ اس نے لکھا ہوا ہے. اب یہ بھاگ نہیں سکتا ہے. آپ نے تو یہاں پہ سچ پرسنز کافر ہے. اور یہاں پہ یہ بالکل بات ہی بدل رہا ہے. ڈیلیٹ کریے کیا ہوئی؟ نہیں ڈیلیٹ میٹنگ. ایک تجربے کار کیا ہے؟
کلاس لگا کرنی ہے ان تجربے کار عبادی لفظن پہلے اس میں کلیئر آپ کر تو نے کافر بولا ہے. ایک بار پورا پیج شو کرو, تھوڑا زوم آؤٹ کرو, پورا پیج بتاؤ جی. اچھا یہ ٹیکسٹ ادھر کر رہا ہے, ایک سیکنڈ چیٹ میں, ایک سیکنڈ میں چیٹ ہاں والا ہے. چیٹ ٹھیک میں نہیں, ادھر ہی کر رہے ہیں فون میں. ہاں ہاں یہ چیٹ میں کھول لیتا ہوں ایک بار, میٹنگ میں ایک میں چیٹ کھول لیتا ہوں کیونکہ مجھے چیٹ کی بھی ضرورت ہے. یہ آ گیا نا جی. میں نہیں مانتا اس کتاب کو, میں نہیں جانتا کون ہے یہ شخص, خدا جانتا ہے. آپ سمیر بھائی آپ ایک مرتبہ لکھ دیں جو بھی شخص کلمے کو عدل بدل کرے وہ قاتل. اور وہ اس اس نے میں لکھا کیا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے, میں یہ دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ اچھا ہے جی, چلو ٹھیک, یہ اس کا سوال ہے. شروع کرو جی. کیا کوئی سوال مسلمان عربی کو چھوڑ کر کسی اور کا کلمہ پڑھے یا اس کو سپورٹ کرے, کیا وہ وہ کافر ابھی جو بھی کلمہ اسلام میں عدل ہے؟ بدل لکھ دیا جی میں نے, وہ جلدی. کافر ہے جو کلمہ عدل بدل کرے. اب آیا نا وہ اونٹ پہاڑ کے نیچے. اب ٹھیک دیکھو ہے. جی, اب آپ آتے مجھے ہیں. یہ بتاؤ کہ ان کی سینٹر جو ہے قادیان شو کرو. ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ, وہ بھی اس دکھائیں گے کتاب ہم. والے کو بھی میں کافی قرار دے دیا, ہاں ہم جی, نے مان لیا. ہاں جی, ہاں جی, ٹھیک. بالکل جی, بالکل بالکل, ابھی آ رہا ہوں میں. یہ دیکھو جی, یہ پڑھو جناب, کلمۃ الفضل والیوم 14 پیج نمبر 158. اس میں لکھا ہے مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے, اعوذ باللہ من ذالک. اب اب مجھے یہ بتاؤ, ایک سن میں اب بول رہا ہوں. ابھی اس بندے نے دعویٰ کیا کہ محمد رسول اللہ مرزا قادیانی ہے, نعوذ باللہ. آگے چلتے ہیں جی. اب یہ آیت بھی دے رہا ہے, روحانی خزائن جلد 18, یہ مرزا شیطان نے خود لکھا ہے. یہ غلطی کا اضافہ. یہ دیکھو جی, روحانی خزائن ایک غلطی کا ازالہ, پیج نمبر 118, 207, والیوم 18. پھر اسی کتاب میں اس مکالمے کے قریب یہ وہی اللہ ہے, محمد رسول اللہ, آگے عربی ہے, اسی اور وہی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. آپ کے مطابق کافر ہے. تو یہ پہنچ کے اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی. کسی نے ایک میسج کیا, مجھ سے پڑھنے نہیں ہوا, دیکھنا وہ کیا کیا. میں واپس پڑھاتا ہوں, میں اچھی طرح سے پڑھاؤں گا, کوئی بات نہیں. پڑھو, دل کھول کے پڑھو. ابھی انہوں نے میسج ایک لکھا ہے, اس میں دیکھنا انہوں نے کیا لکھا ہے. بالکل رکائی دوسری بحثت آپ صاحب کی خود حدیث ہے. یہ کیا ہے نا, بالکل رکائی دوسری بحثت آپ صاحب کی خود حدیث آپ ہے. ایک مرتبہ خود سے لکھتے ہیں اس کو. نہیں, یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا لکھا, آپ دوبارہ لکھتے ہیں. میں مرزا بشیر احمد کے بھی نکالوں گا, اس کے مطابق وہ بھی کافر ہو گیا کیونکہ اس نے بھی لکھا ہوا بہت کچھ ہے. کہاں جائے گا. اور حدیث کے جناب, ساتھ اس زمانے میں ویسے لوگ آئیں گے جس کو سورت جمعہ میں آیا ہے وہ آخرین منہم. یار سورج پوچھ جمعہ کیا میں رہے آیا ہیں ہے. اور یہ بندہ کر کیا رہا ہے. یہ کون سی ٹاپک کون سا ہے, آخری میں کون سے لوگ آئیں گے, مطلب تو یہ کفر پوچھیں گے. ارے آپ مجھے یہ بتاؤ, یہ خود کو محمد الرسول اللہ بتا رہا ہے. حافظ صاحب تھوڑا سا آپ بھی روشنی ڈالیں, ان کو بھی موقع دیں یار, وہ تھوڑے سے نا کیا ہو جائیں گے, بور ہو جائیں گے. عمران صاحب, آپ سے عمران صاحب سن رہے ہیں. حافظ صاحب آپ تشریف لائیں نا. میوٹ ہو گیا شاید, میں کمی کرتا ہوں. بھائی وہاں لکھا ہے کہ وہی, ہاں آپ پڑھے وہ یہاں سے ایک دم کٹ ہو کوئی جاتا ہے. بات نہیں, آگے چلتے ہیں جی, کوئی بات انہوں نے ایک میسج کیا ہے ابھی, ایک وہ پڑھے. بھائی وہاں لکھا ہے کہ وہی الہی میں محمد نام رکھا گیا. ٹھیک ہے, نام رکھا گیا, کوئی بات نہیں, کوئی بات. ابھی ہم دکھاتے ہیں اس کو دیکھ لیں ایک بار. کچھ دکھ رہا ہے, اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ پہلے اس کو منارہ جسن آ رہا ہے, اتو پہچان اسی نا, اس طرح پہچان نہیں ہونی. یہ نہیں تھا میں نے کیا, آج کوئی بات نہیں. یہ دیکھا ہے, ویسے آپ نہیں یہ دیکھا ہے, یہ والا
کوئی نہیں، میں دکھا دیتا ہوں یار، اصل میں جب یہ کہیں تب ماڈیفائی ہوا تھا. کوئی بات نہیں، میں دکھا دیتا ہوں. یہ ایڈٹ نہیں ہے، اس کے بعد ایڈٹ ہوا ہاں ہے. ہاں، میں وہی بتاتا ہوں، میں ابھی بتاتا ہوں اس کو. اس شیطان کی اولاد کو نا، کہاں پہ وہ دیکھنا، سینٹرل گیٹ کہاں ہے یار، پتہ نہیں. یہاں آئی آگے جی. یہ دیکھو جی، محمد نام لکھنے والے، واہ واہ. یہ میم ایسے کب سے پڑھنے شروع ہو گیا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن یاد ہے ماڑی اردو کمزور ہے انہوں نے تک جی میم نہ سٹائل. یہ محمد ہے، ایسے میم لکھتے ہیں. اور اس کو اگر کمپیئر کریں ہم وہاں پہ، اس نے کلیئر تو کر دیا ہے. یہ دیکھو جی، یہی اس کو پہچانتے ہو؟ پوچھیں یار، اسی پہچاننا ہی نہیں، انکار نہ کریں. آیا مطلب کھائیں ماڑا گلی اس ٹائم. ویسے وہی شو ہو رہا ہے مجھے شاید. یہ والا دکھ رہا ہے؟ ادھر دکھا رہے ہو نا. ہاں وہ نہیں موبائل پہ نہیں یار، وہ وہاں سے ایک سیکنڈ. اینڈ کرو نا. نہیں میرے شیئر میرے غلط جگہ سے کر دیا نا. وہی تو میں بول رہا ہوں. اوہو، چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات، واپس آتا ہوں میں. یہ جناب اسکرین شیئر کو درو کریکٹ کرنا سو کال چلا کرنی سی نا. یہ یہاں سے، ہاں آ گیا. ٹیکنیک کیوں نہیں ہو رہی؟ اور لنک آ گئی؟ ابھی آتی، ابھی ایک سیکنڈ دے دو میرے کو. یہ آ گیا جناب. اس کی پہچاننا ہے، پوچھیں اسے. اس کو پہچانتے ہیں؟ نہیں پہچاننا، اسی نہیں پہچاننا آ رہا. نہ اسی نہیں پہچاننا، ایسی پہچاننا اسے. ان کو پہچانتے ہیں؟ یہ تو دیکھا ہی ہوگا. یہ دیکھا ہے نہیں؟ مار گئی سوری، نہیں جواب دے، ہاں نہ کر. نہیں دیکھا میں نے. اچھا اچھا آپ نے کون؟ کوئی نہیں جی. ہاں میں کرنا پورا. یہ ویب سائٹ آپ کی ہے جی، احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ آپ کی ہے؟ دا ہسٹری آف احمدیہ موومنٹ ان نائجیریا ہے نہیں ہے؟ ویب سائٹ جلدی بولو. آپ بتائیں، ویب سائٹ آپ کی ہے؟ نو اٹ از ناٹ آفیشیل. نہیں جی آفیشیلی نہیں ہے تو بل احمدیہ سینٹرل ماسک بھی نہیں، کوئی نہیں ہے اس کا مطلب. جی کوئی بات، علیہ السلام آخسی نا، کوئی نہیں نشہ کرنا نا. اچھا ایک کام کرنے آنا رہا سیدھا اس کو تھا پروف لے لینا. اس طرح میم دا پینا کوئی نہیں تھا، سی احمد لکھا نا، جو ہم بتا رہے ہیں وہ یہاں پہ احمد تھا. میں زوم کر رہا ہوں پورا. احمد کو محمد ملا دیا. احمد کو یہ یہاں سے بنا کے میم دیکھنا کس سٹائل سے بنایا ہے. یہ کون سی میم ہے بھائی؟ یہ میم کہاں سے، ہمیں تو آج تک کوئی بچہ بھی لکھتا ہے تو اس طرح میم نہیں لکھا جاتا. تو بھائی سیدھا بولو کہ یہ جس نے احمد، ہم محمد پہ جس نے محمد لکھا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. لکھو جس نے احمد لکھا تھا اس بولو کہ وہ کافر ہے، بس بات ختم. کیونکہ آپ نے وہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہے کلمے کے ساتھ احمد. میں نے وہی چیز لکھی تھی، احمد رسول اللہ کو لکھے تو وہ آپ نے بول دیا کافر ہے. صحیح ہے؟ تائید کرتے ہو؟ تائید کرتے ہو بھائی؟ اوے صحیح. علیہ السلام میں بادی بنی ہے، میں فوٹو اتھوی کڈی دساں ہے، زیادہ نو ٹنکی نہ ماریا، فوٹو میں کڈی دسیں. تو جڑا میں جس دیکھو یہ جناب، یہ منارہ یہ دیکھ رہے ہو، یہ والا منارہ، یہ منارہ ہو سکتا ہے ابھی اس نے توبہ کرتی ہو. اچھا جی، احمد لکھا اس کے بعد توبہ کر لی. بلہ میں آخیا نا یہ شیطان اولاد ہے. یہ جو منارہ ہے، یہ منارہ یہی ہے، یہ والا جو آپ کا یہ پیچھے والا ہے. میں آخیا نا یہ شیطانی چونچلیں یہ نہیں قابو اپنے اس رہا انہوں کم ہی ہے. تھوڑا مان رہے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی. توبہ نہیں کریں، بولو جب لکھا تھا وہ کافر تھا، اتنا بول دو. بول ایک بار اتنا بول دگا میں دسنا بول اتنا. ارے بھائی جس وقت لکھا اس وقت کافر تھا، بول دو.
توبہ بعد کی بات ہے، اس وقت کی آپ بولو، آگے میں دکھاتا ہوں اس کو. جب لکھا تھا اس وقت کافر تھا، آپ یہ بات. ہاں یہ بول دو بس، میں دکھاتا ہوں اس کو. وشتانی نہیں لادے بولنا. نہیں بولیں گے. نہیں کافر نہیں تھا. یار ایک شیطان نہ چونچ لائی وہ رہا. جی اللہ جانے وہ احمد ہے بھی کہ نہیں. ہاں ایک کافر آیا تھا جس نے قادیان میں مسجد بنائی، مسجد نہیں بلکہ عبادت گاہ بنائی، وہاں پہ کلمہ لکھا احمد لکھ کے سائڈ ہو گیا ہے. یہی بات ہے. ایک سیکنڈ جی، ابھی عقائد محمودیہ بھی کھولتا ہوں میں. آؤ جی نشتانے کتابوں سے جنا اس طرح قابو نہیں ہم نے رائی تھا کتابیں ڈھونڈنا مشکل ہو جیسی میرے کی. لوڑنا پیس قدر کی شڑی میں سے پہلے کتاباں آئیں گی نا سیدھے کرنے سے. میں نے آپ کو بولا تھا آپ کے فارم پہ بات کریں گے ہم. آپ نے جو فارم دیا تھا وہ نہیں مننا آ رہا، وہ نہیں مننا، ایک دم انکار کر گیا. میری بات سنو، اسی کے اندر خاتم النبیین پہ بات چل رہی ہے، کیونکہ دعویٰ تو صرف آپ کے غلام احمد قادیانی نے کیا ہے، تو ہم اسی پہ تو بات کر رہے ہیں کہ وہ بھائی وہ جھوٹا تھا، مکار تھا. بات تو وہاں یہ بھی تو ہو رہی ہے، یہاں پر بھی بات وہی ہو رہی ہے. خاتم النبیین ایک منٹ یار، میں نے ان کی ویب سائٹ پہ فوٹو دیکھا تھا، ہٹا نہ دیا ہو. اس طرح کے الٹے سیدھے نا یہیں پہ دکھتے رہتے ہیں. یہ احمدی کمیونٹی، یہ تو اپنی ویب سائٹ کو بول رہا ہے کہ اتھینٹک نہیں ہے. نے ابھی ایک میسج کی ہے کہ بندہ دعویٰ جھوٹا کرنے سے جو ثابت نہیں ہو جاتا. اچھا اچھا، بلہ مہانی جینیس ہے یار. یہ دیکھو نا، یہ سب چیزیں ان کی 1922 کے فوٹو ڈالے ہوئے ہیں، سب ان کا ڈالا ہوا ہے، اور یہ اپنی سائٹ کا انکار کر رہا ہے. عبرت سچی اقرار کے اب نہیں کیا لکھا تھا. جناب کو ملے آپ ان کی اسٹارٹنگ کی پک نکالے نا گوگل سے، ان کے ویب سائٹ. ان کی ویب سائٹ پہ ہی ہوں یار، یہ انہی کی ویب سائٹ ہی ہے. یہ دیکھو نا گرینڈ سن، یہ دیکھو یہ ڈیفینڈ کر رہا تھا نا کہ وہ گریٹ گرینڈ سن، وہ جو مصرا مسرور، وہ جو ریپ نہیں تھا، یہ وہ یہیں سے پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھو لیٹسٹ یہیں سے بول رہے ہیں. یہ جتنے بھی افراد ہیں نا یہ یہیں سے چل رہے ہیں، لیکن اب کیا اسی سائٹ کا انکار کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پھنس گیا ہے. یہ دیکھو دا ہسٹری آف احمدیہ سیریا، یہ سب اسی کی ویب سائٹ ہے. یہ ان کی ہوم والی ویب سائٹ ہے، احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ. دیکھو نا، ہم نہیں، اب اس کے پوسٹ مارٹم کو تھوڑا میں دیکھتا ہوں. احمدیہ موومنٹ نائجیریا، وہ بھائی اور کوئی تھوڑی نہ کرے گا. ان نے کچھ میسج لکھے ہیں، دیکھ لیں آپ. ایک منٹ شو کرتے آتے ہیں یہاں پہ. بھائی میں نے اتھینٹک بتا دی نا، بول. اچھا اتھینٹک ہے، بول. یہ اس ویب سائٹ والے کافر ہیں سارے، بات ختم کر، بول. اس ویب سائٹ بنانے والے اور اس کو ماننے والے سارے کافر ہیں، بول دے سیدھا، بات ہی ختم کر. سائٹ جس بندے نے بنائی ہے اور جو یہ فوٹو ڈالے ہیں وہ کافر ہے. بس اتنا بول دے، بول اگر نکلا دیر ہوا کرنی ہے سینا کو 11:35 ہوئی ہے. میں نے کیوں بول میں دوں؟ تو بولوں آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہماری ہے کہ نہیں. اگر آپ کی نہیں ہے تو یہاں پہ سراسر کفر لکھا ہوا ہے، آپ بول تو کافر ہے، بس بات ختم. بس اس تو بعد میں آگے لگنا نہیں رہا ہے. آپ نے تو پہلے بولا ہے کہ اگر کوئی محمد کی جگہ احمد لکھے کلمے میں تو وہ کافر ہے. اب آپ بول رہے ہیں کہ میں کیوں کافر بولوں؟ کیا ہو گیا میرے بھائی، آپ کو ہو کیا گیا؟ فارم میں تو آپ نے بولا تھا. اچھا جی، تو وہ کافر ہے. یہ دیکھو جی، یہ دیکھو نا، یہ 1970 والی ان کی عبادت گاہ ہے. یہ دیکھو یہ فوٹو جو بٹ وہ ایڈٹ بھی ہو سکتی ہے. جس نے ایڈٹ کی وہ کافر ہے، ایسا بول دو پھر. ہاں آتے ہیں. سیدھا بول دو جس نے محمد کی جگہ احمد کیا وہ کافر ہے، بات ختم. چاہے اس نے ایڈٹ کیا ہو، چاہے اس نے اوریجنل میں لکھا ہو. بول. آپ یہ بات بولتے ہیں کہ جس نے محمد کی جگہ احمد لکھا ہوگا، جس میں وہ کافر ہے، باقی اللہ اور اس کا
ٹھیک ٹھیک چلو جی اس ویب سائٹ مان مطلب لیے مان جی کافر ہو گئی جی بس ہو گیا مطلب یہ گرینڈ ماسک اب اس کی میں آپ کو یہ چیز بتا دوں آل پریویس احمدیہ ماسک ہیز بین لاسٹ یہ ان کی بادگاہ اب بدل چکی ہے کیونکہ ٹوٹی ہے کچھ وجہ سے دس واز دی فرسٹ احمدیہ ماسک ان 1970 میں بنی تھی جی نصیر احمد وزٹڈ اچھا یہ نصیر جو تھا نا ان کا پہلا قرآن اور حدیث سے بھی تھوڑی بات کر لیں نہیں کریں گے یہ ادھر جاتے نہیں ہے ان کو میں نے وہ ریفرنس دی تھی نا ابھی وہ وہیں پہ چلتا ہوں اس میں یہ تھا رکو سے حدیث کو یہ پہلے آپ نے جو فارم بھرا ہے نا اس کے ریلیٹڈ ہم بات کر لیں نا کمپلیٹ اس کے بعد ہم قرآن اور حدیث سے بھی آپ کو ثابت کر کے دیں گے کون سی بڑی بات اچھا جی ایک منٹ جی واپس آتے ہیں ہم وہاں پہ اچھا یہ اس ویب سائٹ میں ہے جی یہ کلیئر چلو کٹ جی انہوں نے یہاں پہ جو ہے کافر مان لیا ہاں یہ بھی کافر ہو گئے اب جو میں نے وہ پہلے شیئر ہاں ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ رکنا ذرا میں ایک چیز اور بھی بتا دوں مطلب احمد والے کافر ہو گئے نا ہاں احمد والے بھی کافر ہو گئے اور جو خود کو خدا مانے وہ بھی کافر ہو گئے ہاں خود کو خدا ماننے والے اور احمد والے کافر ہیں اس پہ میں تھوڑی سی اور روشنی ذرا ایک ڈال کے نا پھر آگے چلتے ہیں تو باقول اس جناب کے کہاں گیا میری اسکرین ویزیبل ہوگی انہوں نے میسج کیا ابھی ہاں میں ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں وہیں پہ آ رہا ہوں واپس آ رہا ہوں میسج جو لمبا ہوتا ہے وہ پڑھنے میں مشکل ہو جاتی ہے یہاں پہ ایک سیکنڈ میرا کہاں کی ہاں یہ اوکے جی اوکے بھائی دوسروں کی چیزیں نہ دکھائیں یہ دکھائیں جہاں حضرت مرزا غلام احمد نے کہا ہو کہ میرا کلمہ پڑھو اب یہ دکھاتا ہونا بھی گدے دکھا رہا ہوں میں اس کو یہ دیکھو جی یہ آپ کا ایک آ گیا کیا یہ دیکھو جی کتاب پہلے ریفرنس پہ ان کو روحانی خزائن 18 والیوم 18 پیج نمبر 212 خود مرزا قادیانی لکھ رہا ہے برزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں ٹھیک ہے جی آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اچھا اور جی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے معاذ اللہ اچھا معاذ اللہ اور نبی پاک کا وجود آ گیا مینس جو محمد کا مطلب ہے وہ کیا ہو گیا کلمے میں محمد جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ویسا ہی میں ہوں وہی تو بول رہا ہوں میں اس کو اور یہ براہین احمدیہ میں میرا نام اللہ نے محمد اور احمد یعنی کہ اس کے اوپر اللہ نے کتاب بھی اتاری براہین احمدیہ اور یہاں پہ یہ بول رہے ہیں کتاب بھی اتاری اور پھر بول رہے ہیں کہ وہ نبی ایسے ہیں کہ ان کے پاس کوئی شریعت نہیں آئی اور جو نبی شریعت نہیں لاتا اس کے پاس کتاب بھی تو نہیں اللہ کی طرف سے آتی یہ ماننا ہے نا اللہ نے مجھ پہ وہ کیا کیا وہی آئی ہیں وہی پہ نبی پہ ہی آتی ہیں تو اس کی آپ بتائیں آپ جس نے ابھی میسج کیا وہ چیک کریں کیا لکھا ہے میسج ہے جی رکے مجھے دیکھنے دیا تو وہ خدا نے رکھا ہے اچھا خدا نے رکھا میں نے کہا آپ اس چیز کو مانتے ہو مکھان بول رہے ہیں کہ کتاب بھی اتاری کہاں بول رہے ہیں کہ کتاب بھی اتاری او بھائی وہی آئی ہے تو میرے بھائی کتاب خدا نے براہین احمدیہ میں میرا نام رکھا ہے تو خدا نے کیسے رکھ لیا کہ کتاب نہیں ہے خدا کی طرف سے آئی تو پھر نام کیسے رکھ لیا بھائی یہ دیکھو نا سینس لگا یار وہ برہان احمدیہ میں برہان احمدیہ میں نے خود لکھا کہ مجھے خدا نے کہا تیرا نام محمد اور احمد ہے تب ہم مانیں گے کہ بھائی یہاں پہ مرزا نے خود لکھا ہے یہاں پہ تو یہ بول رہا ہے کیا 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا یعنی خدا نے رکھا یہ تو بول رہا ہے وہ مرزا بشیر احمد کی بات کرنے دیا ہوا ہے کیا یہاں پہ تھوڑا دماغ لگاؤ تھوڑا سا خدا نے رکھا وہ منع کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں منع کرنے کہ وہ کتابیں لکھے وہ کتابیں جو
یہاں پہ سیدھا تو دعویٰ ہو رہا ہے نا کہ اس پر کتاب اتری برہان احمدیہ خدا کی طرف سے کتاب ہے جس میں خدا نے اس کا نام محمد اور احمد رکھا ہے. نہیں اس طرح نہیں سی سمجھو نہیں، یہ تھوڑی دوی زبان سمجھ سی. دیکھ بھائی آپ کے پاس ایک کاپی ہے، میرے پاس ایک کاپی ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی لکھ رہے ہیں کچھ، میں بھی لکھ رہا ہوں. جو آپ کے پاس ہے اس میں آپ نے میرا نام فار ایگزامپل ABC رکھا، تو میں تب اپنی کتاب میں لکھوں گا کہ اس جو ان کے اللہ کے پاس کوئی کتاب ہے اس میں میرا نام یہ رکھا. تو یہ بول رہا ہے کہ برہان احمدیہ میں، یعنی کہ جو برہان احمدیہ میں میرا نام رکھا. ہاں اب وہ سینس ہو رہا ہے آپ. دماغ لگاؤ نا تھوڑا سا، دماغ اسی لاسن نہ رہا آئی پیدل. میرا نام برہان احمدیہ میں اللہ میرا نام محمد اور احمد رکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ اللہ نے کتاب بھیجی. اچھا اگر اور اگر میں آپ کو آپ کا نام بتا دوں ABC اور آپ اپنی بک میں درج کر لیں تو اچھا یہ درج ایسے ہوگا کہ آپ نے جو لکھا نا ABC، میں یہ ایسے درج کروں گا کہ آپ نے جو کتاب لکھی فار ایگزامپل XYZ میں آپ نے میرا نام ABC رکھا. سینس بن رہا ہے؟ تو یہ کون سی بات ہوئی؟ اب یہاں پہ دیکھ لو، اگر روحانی یہاں پہ کون سی روحانی خزائن ہے نا، ہاں کتاب یہاں پہ روحانی خزائن ہے، اور یہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ روحانی خزائن میں خود لکھ رہا ہوں. ایک منٹ سائڈ کرنا. روحانی خزائن میں اب سمجھنا، میں جس طریقے سے سمجھا رہا ہوں بڑے باریکی کے ساتھ سمجھاؤں گا. یہاں پہ غلام قادیانی یہ لکھ رہا ہے کہ میں روحانی خزائن میں لکھ رہا ہوں کہ اللہ نے میرا برہان احمدیہ میں نام محمد اور احمد رکھا. اب یعنی میں عابد اپنی کتاب میں لکھ رہا ہوں کہ میرا نام مصور نے ہو گیا کلیئر؟ اس طریقے سے یہ لکھا. ہو گیا کلیئر. میں ابھی ایک سیکنڈ میں ابھی دکھاتا ہوں. یہ میسج کیا، میسج میں اس نے خود اپنا آنا اپنے سر پر اپنے اوپر آپ وائس دیکھو جی تھا. نہیں ایک سیکنڈ مجھے یہ والی کھولنی ہے اسکرین. میری اسکرین دکھ رہی ہے نہیں، ایک سیکنڈ اسٹاپ کرتا ہوں. شاید اسٹاپ ہو گئی میری موبائل والے. نہیں اوکے یہ دیکھو جی اس کا میسج دیکھو یہ والا. اس نے یہ لکھا ہے جیسے XYZ میں آپ کا نام ABC رکھا، ٹھیک ہے، رکھا تھا، اس طرح خدا نے ابراہیمین احمدیہ میں خود لکھ دیا. خدا نے رکھا کس میں؟ خدا نے ابراہیمین احمدیہ خدا نے رکھا. وہی ادھر جو ہم جس کو کلیئر کر رہے ہیں وہ خود لکھ رہا ہے اور خود سمجھ بھی نہیں رہا ہے. اور لکھ رہے ہیں لیکن ہمیں کنفیوز کرنے کے لیے بول رہے ہیں. میں وہی بول رہا ہوں نا، یہ بندہ بس اس بندے کی بس ہو گئی ہے، اور یہ اب بول بھی وہی رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ میں بول کیا رہا ہوں. پتہ ہی نہیں چل رہا. وہی ان کی سب سے بڑی بیماری یہی ہے نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، راستہ کون سا ہے نا. آپ اس عبارت کو غلط مانتے ہیں؟ نہیں وہ آخری آپ اس سے خود قبول کر لیا کہ ابراہیمین احمدیہ میں خدا نے اس کا نام رکھا ہے جو بھی ہے، محمد اور احمد رکھا. ہاں خود بول رہا ہے. یہ تو روحانی خزائن کی عبارت ہے نا. آپ اور یہاں پہ لکھ رہے نہیں بالکل نہیں یہ صحیح ہے. اور اب پہلے سوال، اب اس سے پیچھے والے سوال میں چلتے ہیں جی. جو پہلے سوال ہمارا ہو چکا، آپ تو پہلے بول رہے تھے کہ اگر محمد کے سوا کوئی کسی اور شخص کا نام محمد کی جگہ احمد لگے تو وہ کافر ہے. اچھا پہلے لیکن کافر بولا. چلو جی نہیں منع کرنا، میں واپس ادا کرنا ہے، واپس شیئر کرا کرنا. ایک چیز ہے یہ نہیں منع کرنا، کیوں نہیں منع کرنا پتہ ہے مر جاسا. لو جی یہ آیت پڑھی ہو رہا ہے. میں تو اس کفر پڑھنا ہی نہیں اسلام میں. ایک منٹ شو کرنا، تھوڑی اوپر کرنا. اور پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وہی اللہ ہے محمد رسول اللہ والذین معاہ اشداء. تھوڑی شو کرنا زبردست، ہاں سائڈ کرنا اور آگے کو تھوڑی بس. اشد علی الکفار رحماء بینہم. آگے کرو. اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. ہویا کلیئر؟
اب نبی سے رسول بھی بن گیا، اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ اب یہ آپ ہمیں بتائیں، نبی کون ہوتے ہیں اور اور رسول کون ہوتے اسی نہیں پتا لیکن یہ مسئلہ ہے کرنا سی نا کہ محمد نہیں رکھا نا. ہیں؟ نبی اور رسول میں ان کے مطابق کوئی فرق نہیں ہوتا. اور یار انہیں کیا پوچھنا، وہ انہیں کھ نہیں پتا رہا، یہ کھ نہیں ہے، زیرو بٹا سناٹا نہیں. چھوڑ اتنا بھی یہ قرآن پر جھوٹ بولا کرنا ہے. اور یہ قرآن کا چٹکار دینا نا، دیکھو یہاں پہ محمد رسول اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے نا. محمد رسول اللہ، یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی آیت، یہ کس پر نازل ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ تو کیا اور یہ کیا تھا؟ یہ قرآن کی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی. اور یہاں پہ کھا لیں اس میرا نام محمد رکھا، اور اور قرآن پاک کی تمہارے لیے وہی کہاں سے آ گئی؟ بھائی مجھے یہ بتائیں. اس گدے کی میں جواب دین دے. یہ پتہ کیا کرنا ہے؟ کیا محمد اور رسول، نبی اور رسول ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کچھ تو شرم کرو. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے؟ بتاؤ، آپ ہی بتاؤ. گدے دھیان سے سن، نبی وہ ہوتا ہے جس پہ شریعت نہیں آتی، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کی شریعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھا؟ یہ فرق ہوتا ہے. پتہ نہیں کدھر اٹھی ہے یار کوئی پیٹ جی. 24,000 نبی پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے، کیا ان میں سب نبی تھے؟ کیا ان میں سب رسول تھے؟ ویسے نہیں پتا رہا میں فاتر یہ بس ٹائم پاس کرا کرنا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. آ رہا آگے چلنے میں دوبارہ ایک دویات شیئر کی تھی اس سے پر کلمے اوپر ہی. چلو جی زوم کرنا، زوم میں کرنا ہے. کتاب نا کلمۃ الفضل، کلمۃ الفضائل، کلمۃ الفضل والیوم 14 پیج نمبر 158. یہ تکین جی مبوس دیکھو جی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا. سب سے پہلے اب ایک گدے یہ بتا کہ کہاں پہ اللہ قرآن پاک میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بار پھر وہ مبعوث کرے گا دنیا میں. چل اور دوسری 2 بات منٹ کہ خاتم اور النبیین، دوسری بار خاتم النبیین کیسے مبعوث ہوگا؟ بھائی اچھا خاتم تو ایک مرتبہ ہوتا ہے، 2 مرتبہ کون منتخب کرتا ہے؟ کوئی بات ایک سیکنڈ نا اس کو میں اس کا اچھا مطلب 1 منٹ مصطفیٰ بھائی، اس کا مطلب یہ 2 مرتبہ مریں گے، ایک تو مرے ہوئے، ایک مرتبہ پھر مریں گے. اے لانتی چھوڑ انت تھوڑا جا تو دھیان نال. اچھا آپ نے خاتم کا مطلب غلط کیا ہے، خاتم کا مطلب غلط کر دیا. چلو اچھا جی. دنیا میں مبعوث کرے گا جیسا کہ آیت آخری منہم سے ظاہر ہے. بس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ. ایک بار تھپڑ دیتا نا اس کی میں لبا نے گیا گڑا پس اتنے حوالے دیا کرنے سمجھ نہیں آوا کرنی اس کی کوئی فرق اچھا نہیں. یہاں پہ یہ بھائی یہ دیکھ شر عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے یہاں پہ، اور گستاخی رسول تو وہ تو ہے کافر ہے. دیکھ سن میری بات، یہاں پہ دیکھو اس نے کیا لکھا ہے کہ مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے، یہ دکھ رہا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نہیں، اس نے لکھا مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ، یہ لکھا ہوا ہے بھائی. ایک بات جی، مصطفیٰ جی نے ابھی میسج کیا، کس نے کہا کہ گستاخ رسول کافر نہیں، یہ کافر ہے. ان کے نزدیک جو گستاخ رسول ہے وہ کافر نہیں ہے. وہ تو یہی گستاخ نہیں پتہ ہے نا، آخر اپنے آپ کی تھوڑا مروانا ہے کیونکہ مرزا قادیانی گستاخ رسول کی گستاخی اس نے میں کڈی دساں رسول کافر نہیں ہے. نہیں وہ انہوں نے مذہبی چہرہ ساڑے مذہبی کافر ہے، انہوں نے مذہبی کوئی کافر نہیں ہے، یہ سارے ایک جن ہی نہیں رہندے. یہ دیکھو جی گستاخ کیا ہوتا ہے؟ جس نے یہ شر عام گستاخی کی ہو، جو خود بول رہا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اٹھے گا تو صبح بولتے میں محمد رسول اللہ ہوں تو سب سے بڑا گستاخ ہوگا. اس کو کہتے ہیں گستاخی. جیسے تمہارے وہ غلام احمد قادیانی نے کہا خود محمد الرسول اللہ، میں خود محمد الرسول اللہ ہوں، یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائی؟ ایک منٹ چلو چھوڑو رہا ان اینڈ کرنے. میرا لاسٹ اور فائنل اس کی کیا ہے کہ اس نے آخیا سی کہ قرآن پر جھوٹ بولنا ایک بالکل ظاہری میں اسی میں دسنا. ایک سیکنڈ جی، خالی قرآن پر جھوٹ بولنا. سمپل سا لاجک ایک بتا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی بھی قوم پر عذاب الہی دنیا میں نہیں آئے گا، ہوا ہے. تو تبھی آپ بول رہے ہیں کہ ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا، تو یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا. وہ قوم لوط یا قوم فرعون یا جو پہلی قومیں تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قومیں تھی جن پر اللہ کا عذاب آیا اور دنیا نے دیکھا.
اور ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے دعا کی تھی کہ میری قوم پہ دنیا میں کبھی عذاب نہیں دینا. دنیا میں مطلب جو ہے عذاب ہوگا لیکن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یعنی ان پر الگ سے کوئی عذاب نہیں ہوگا. اب ان کی دعا کی وجہ سے کافروں اور کوئی بھی جو باطل فرقے ہیں یا کوئی بھی ہے ان پر کسی پر بھی عذاب نہیں آتا دنیا میں. اسی نہیں سمجھ میں نہیں رہا اسی میں ایتھیکس نے ان ایتھیک پر ڈسمس کرنا اس اسی لیے میں. عذاب نہیں آئے کیونکہ حضور کی دعا ہے. حضور نے یہ دعا کی تھی کہ ان پر عذاب نہ آئے, کیا پتا ان کی آنے والی نسل میں کوئی میرا وفادار نکلے جس کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں آ رہا. لو جی ایک سیکنڈ اس میں ایتھیکس نہیں میں کلاس انہوں نے ایک نکی جی میں 2 پیج کرتا ہوں شیئر, زیادہ نہیں کرنا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں میرے کو. دیکھ بھائی یہ جی روحانی خزائن نہیں آسمانی فیصلہ جلد 4 پیج نمبر 335. اے لوگو مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوں دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم نبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو. جناب 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 کیا جواب دے سے نہیں سمجھائی. یہاں پہ تو اے لوگو یہاں پہ یہ آیت بھی کیا مولوی نے کہہ دیا نا کہ خاتم نبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو. یہ مولوی نے نہیں لکھا, یہ اسی شیطان نے لکھا ہے, مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اے لوگو, اور وہ جاری نہیں کر رہا ہے. اور پہلے تو وہی تو بول رہا ہوں خود دشمن قرآن بن رہا ہے اور خود سلسلہ بھی جاری کر رہا ہے. پہلے تو منع کر رہا ہے پھر جاری کر رہا ہے. کوئی نظر آ رہا ہے؟ اینک لگا کے دوں, ٹارچ کڈی دے ذرا, شاید نہیں سلب ہے کرنا. چل میں زوم کرنا اور زوم کرنا. پڑھو جی. اے لوگو مسلمان کی ذریت کہلانے والوں دشمن قرآن نہ بنو. ایک اس میں سے یہ خود پھنس گیا ہے, قرآن کا دشمن نہ بنو. قرآن کا دشمنی مطلب قرآن کا دشمن نہ بنو, سلسلہ جاری کر گیا. یہ اب یہ بول رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ بولا ہے کہ نیا سلسلہ نہ شروع کرو. نیا سلسلہ نہیں شروع کیا تو اور کون سے شروع اور کیا؟ قرآن کی دشمنی بھی ہے نا, دشمن قرآن نہ بنو. بن بھی رہے. قرآن کا دشمن بھی بن گیا ہے. اس کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ نہ شروع کرو, اور وحیوں کا بھی اس نے سلسلہ شروع کر دیا ہے. تو 3 چیزوں ایک لفظ ایک لائن میں 3 جگہ اس نے خود ہی جو پڑھا اس کے اپوزٹ کر دیا اس نے. تو یہ اپنے سلسلے کے مطابق خود ہی کافر ہو گیا. قرآن کا دشمن یعنی کہ کافر. آپ دیکھیں انہوں نے ابھی 2-3 میسج کیے پڑے ہو. نہیں کوئی تھا میرے کو میسج. اچھا ہائی نہ رہا بھائی, نیا سلسلے کی بات ہے یعنی نئی شریعت. اچھا ایک سیکنڈ ایک منٹ اتنے رکیے یار. لوگوں ذریعت کہلانے قرآن کے دشمن نہ بنو, خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا. وحی نبوت یعنی کہ وحی ادا کرنی ہے نا, وحی نہ شروع کرو. سلسلہ دوبارہ نہیں ہوگا. وحی کا سلسلہ, وحی کا سلسلہ جنہیں حضور کے بعد کسی کوئی نبی پر وحی نہیں آئے گی. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے. اور ادھر سے تم نہیں بول رہے ہو بھائی ہمارے پر برہان احمدیہ وحی آتی رہی, یہ وہ لانا ٹھیک. آپ کو دکھا دیا. آتے رہیے. بول اب بولو نیا سلسلہ چھوڑو, وحی نبوت کی بات کرو. وحی نبوت ہے نا, وحی اور نبوت یہ دونوں چیزیں. بول اب اس کی بات کرو, نیا سلسلہ کو نہ چھوڑو. یہ دیکھو یہ اس کے زوم کرا میں اللہ بسرا انا ہی پتہ نہیں ہے بھائی پورا پیج دکھاؤ, زوم مت کرو. اللہ زوم لوڑنا اس پیج ہیں ڈھونڈ رہے ہیں نا یہ روحانی خزائن جلد 4 لوڑ شاباش. 35 میں شیئر بھی کرنا آ رہا ہے, لو نہیں لگنی. چل میں اسی شو بھی کر شو کترا جی گروپ بھی لوڑا کرنا آ رہا. چلو اترا. اب مجھے یہ نبوت کا مطلب سمجھا دیں مہربانی کر کے. یہ میسج ڈیلیٹ, یہ شیطانی فطرت شروع. میسج ڈیلیٹ کوئی نہیں, میں ریکارڈنگ اس سے کی تھی نہیں سی. ایک منٹ میں اسکرین شو کر رہا ہوں. یہ میسج ڈیلیٹ کر کے بھاگ رہا ہے. کوئی نہیں یہاں پہ ہماری شرائط بھی ہے, جو گروپ سے بھاگے گا اس کو. یہ بھاگ رہا ہے, یہ بھاگ گیا, اس نے خود ہی کر دیا. بس ہم
ہم نے سب سے پہلے شرائط رکھے ہوئے. شرائط ہے بھائی بالکل. یہ بھاگ گیا. اب اس نے سٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں بس یار. یہ اس کی ہوگی یہ بلے بلے. اب یہ دوبارہ کبھی دکھے گا بھی نہیں. دیکھنا ابھی گروپ سے جو ہے گروپ کی بات ہے. جو آپ میسج ڈیلیٹ کر رہے ہیں مہربانی کر کے میسج ڈیلیٹ نہ کریں. نہیں وہ انڈو واپس ہمیں میسج سارے کے سارے واپس چاہیے. بات ہی ختم. کیونکہ اسکرین ریکارڈر تو آلریڈی آپ کی ریکارڈ میں نے کیے ہیں لیکن مجھے میسج چاہیے بھائی. تو میسج جو ہے وہ آپ میسج پھر سے کریں گے ایک. تو دوسرا جو ہے ہماری جو شرائط ہوئے ہیں کہ جو گروپ سے کٹنگ وٹنگ یا جو گروپ سے کاٹنے کے چکر میں ہوگا وہ سراسر جھوٹا ہوگا اور وہ رجوع کرے گا. چل چھوڑ ہم نے کوئی بات نہیں. ایک چیز میں اور شیئر کر رہا ہوں. لاسٹ پتر تھمیدہ سے ہے. آجا 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 آجا. اچھا میری طرف سے 10,000 روپیہ نام. ٹھیک ہے پہلے نام میں اسپیکر پہ سب گواہی ہیں. سب بندے گواہیں. پتر ایک گڈی دے میں گزا تو. قرآن شریف میں درج ہے کہ میں نے کہا کہ 3 شہروں کے نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے. مکہ مدینہ اور قادیان. پتر قادیان کڈی دے 10,000 روپیہ نام میرے کو لے جا. 10 تجھے ان کی طرف سے 5 میں دوں گا. کڈی دے 10,000. قرآن پاک کون سی جگہ پر ہے؟ کون سی جگہ پہ؟ یہ لے کتاب کا نام ہے روحانی خزائن جلد 3 روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 140 اجالہ اوہام حصہ اول. پتر کڈی دے ہاں تو. اب تیری کتاب ہے قرآن تو جو مرضی لے لے اپنا ہی لے لے بھائی. جس میں تم نے ترجمہ کیا ہے وہی لے لو. تم جس کا تم نے ترجمہ کیا ہے. لیکن عربی میں مجھے قادیان ڈھونڈ کے دکھے جہاں گرداسپور لکھا ہو. قادیان کڈی دے رہا چھوڑ. 10,000 روپے لے جا میرے کو. اچھا اون بس وہی نا وہی کافر وہی نے اپنے عقیدے مطابق. یہ دیکھو جی قرآن پہ جھوٹ بولنے والا کیا مسلمان ہے؟ نو لائر از کافر بائی ہز بلیو. اور اس نے عقیدے مطابق کافر. اور دیکھو جس نبی کی مننا وہ نبی بھی ہوئی ہے اس نے کافر. ایک منٹ آپ رکو اوپر پیج پورا پڑھو. وہ کشف میں دیکھو جو یہ ہر گلے کشف کی ہوئی جانا رہا. وہ کشف کی ہوتی ہے. یہ ہر گل کشف ہوئی جانا رہا. جو بھی جھوٹی دلیل ہے جو بھی تم نے جس میں تم نے کفر پکا ہوا ہے وہ تمہارا کشف ہی ہو جاتا ہے ہر بار. اب 10 ہے کشف تو لکھا نہ رہا. مید لبا نہیں کرنا تو لوڑی دے کہاں کشف ہے. اچھا اوپر شروع کرنا ہے. ایک منٹ تھوڑا سا زوم کرنا میں پڑھ. ہو گیا میرے خود سے ہی ہو گیا. رکھنا ان انزلناہ قریبا من القادیان. تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے. تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحے میں. ارے کشف کی بات ہی نہیں فی الحقیقت کی بات ہوتی ہے. حقیقت میں فی الحقیقت وہ یار یہ ہے گدا. وہ ہے گدا ہے نا اسی سمجھ نہیں. حقیقت میں قرآن شریف کے دائیں صفحے میں شہید قرب نصف کے موقع پر یہی الہام عبارت لکھی ہوئی ہے. الہامی عبارت لکھی ہوئی ہے موجود ہے. تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے. میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے. مکہ اور مدینہ اور قادیان. بولے تو نے 2 لائنیں پڑھنے کے لیے بولا تھا بھائی. میں نے ان انزلناہ قریبا من القادیان ان انزلناہ یہاں سے پڑھا ہے. اچھا اور اوپر سے پڑھو کشفی طور پر. اچھا جی اس جگہ مجھے یاد آیا کہ جس روز وہ الہام مذکورہ بلا جس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہوا تھا اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر بآواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے تھے. ایک منٹ یہاں نہ کشف ہے. چل کشف ہے. چل کڈی دے قرآن پاک کڑ جل لکھانا قادیان کڑ جل لکھانا. چل دے کاٹ جلدی کر. اچھا کاٹ رہا ہے کڈی دے قادیان جلدی کر رہا ہے. اور دوسری بھائی مصطفیٰ بھائی آپ اسکرین کو یہاں پر ہی سٹاپ کرو اور یہ مجھے قرآن پاک سے اس کی اسکرین شاٹ لے کے مجھے قادیان کا نام آپ گروپ میں سینڈ کر دینا. آپ کا انعام ہم دیں گے.
کوئی تو بات نہیں انشاءاللہ. آپ مجھے اس کی اسکرین شاٹ دیں، باقی ہم بات یہ پوری ویڈیو ریکارڈ ہے نا، یہ پوری ویڈیو میں آپ کو کمپائل کر کے نا آپ کو دے دوں گا. یہ جناب اوروں کی تو حالت خراب ہے. اچھا اور ہے ثبوت تکنا چاہنا ہے؟ ہر چیز کشف میں جی، ہر چیز کشف ہر میں چیز ملے گا. کشف میں آ جاتی ہے نا. میری بات تو وہی، ہمارے اتنے مجدد گزرے، کسی کو اتنا کشف نہیں آیا جتنا ان کو کشف آ رہا ہے. فلم کے نشے میں آ رہا تھا، کس نشے میں کشف آ رہا تھا. ہے کوئی جواب ہے مجھے بات بتاؤ، یہ کتابیں کب لکھتا رہا مصطفیٰ بھائی؟ اتنا عرصہ یہ سوتا رہا، کشف میں رہا، تو چل کتابیں کب؟ او چل ایک منٹ، ایک چل لاسٹ جانے ایک چیز اور دسی ہونا رہا. جناب سے گزارش ہے کہ دیکھو کہاں گے جی، شروع تو پڑھو جی. ہوں گے تو میں جھوٹا ہوں اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. بتا بھائی کہاں پہ رکھا ہے قرآن نے اس کا نام ابن مریم؟ بول. مرزا غلام احمد قادیانی ابن مریم ڈھونڈ کے دے دے. چل 10,000 روپے اور 20,000 روپے کری چھوڑنا میں. چل یہ ڈھونڈ کے دے دے. یہ بھی کشف بولے گا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھنا یہ بھی کشف بولے گا. ان کی ساری باتیں کشف میں ہوتی رہی ہیں. یہ ایک ہی کشف تھا، ٹونک وائن یا افیم، ایک ہی کشف تھا اور کچھ نہیں. زیادہ تر دوسرا کشف ہوئی نہیں. اور یہ بلک کبھی تھوڑا بہت آ جائے کسی کو، لیکن اتنا ریگولر ہر دن میں کشف آتا ہے اس کو، ہر دن میں تو پھر وہی آتا ہے. تو بھائی اتنا کشف تھا تو کشف میں اس نے مذہب بنا لیا تو جاہلو پھر کشف والے مذہب میں کر کیا رہے ہو یہ بولو. بات میں حق کی بات ہے نا پھر. تو اچھا چلو جی، آپ یہ مجھے بتا دو کہاں پہ لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی بن مریم کا؟ قرآن پاک میں ڈھونڈ کے دے دو. چلو بات. اچھا چل وہ بھی نہیں چھوڑنا ہے رہا، اتھا تک نہیں جائی سکنا اس نے نہیں کوئی پتہ نہیں خواب کوئی کشف کوئی ٹونک وائن تھوڑا جی استعمال کرے تھا اس کو ڈبی جیسی. چل چھوڑ اے پڑھ. روحانی خزائن جلد 19 کشتی نو. وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ مسیح ابن مریم کے عزت نہیں کرتا بلکہ مسیح میں تو ان کے 4 بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں. ابے گدے، عیسیٰ علیہ السلام کے کون سے 4 بھائی تھے بھائی؟ تو مجھے قرآن سے ثابت کر کے دے دے. بول کون سے 4 بھائی تھے بول. کیونکہ 5ویں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں. 5 ایک ہی ماں کے بیٹے بول. بلکہ میں تو حضرت مسیح کے دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدس سمجھتا ہوں. اچھا جی، ہمشیرے آئیں کیا جیسے یہ تھی دسا نا مریم اس نے سٹی پٹی کو لئی یہ رہا. اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے یہ کیا زوم ہو جائے سے روکا. کیا پڑھ سے سر آگے MMI کفری گند لکھا نظر یار. حمل کے نکاح کر لیا. ABCD میں آپ کو سیدھی بات بول رہا ہوں، عقل کرو، ہوش کرو، حق کو پہچانو. آپ کی کتابوں میں اتنا گند ہے، کتنا دکھا رہے ہیں، لیکن آپ اس کو ہر ایک چیز کو کشف ہو رہے ہو. بھائی جس میں پورا کا پورا کشف ہے اس دین میں کر کیا رہے ہو یہ بتاؤ پہلے. پردہ ڈال رہے ہو. ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑے کا مقصد نہیں ہے، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے حق کو سامنے لائیں، اور وہ ہم کر رہے. تو اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ حق کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد جو حق ہے اس کو پہچاننے کے بعد اب حق کے ساتھ چلیں. اچھا جی. اور اس نے کتنے والے کٹائیں وہی ایک وہی جانے سنو نا رہا اس نے وہی I love you, I am with you, yes I am happy, life of pain, I shall help you. پڑھو وہی سنیں گے اس نے. God is coming by his army, he is with you and kill enemy. جو God لفظ ہے یہ God لفظ خدا کے لیے استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے. کوئی نہیں کہ ناجائز تک تھوڑا مطلب ہے نا. اللہ ہی کہتے ہیں انگلش میں بھی. God be the Lord God maker of earth and heaven. آپ کو کس نے کہا ایسا؟ ہم نے ایک منٹ یہ پوچھنا کس نے آپ کو کہا
ہمیں مرزا قادیانی نے کہا. یہ دیکھو روحانی خزائن جلد 22 حقیق الوحی میں حقیق الوحی میں پتہ حقیق چلا. الوحی کو مطلب سمجھتے ہو؟ اس کی نہیں پتا رہا. نہیں سمجھتے. کیا کروں؟ نہیں یار اس کی سمجھ نہیں آؤں گی کیا کر سکیں. اچھا جی، انہوں نے بولا ان سب کا جواب دیا جائے گا عید کے بعد. عید کے بعد تمہارے وہ تریاک القلوب والا آج تک نہیں جواب دے پایا. تو کیا دیسے یار رہنے دے تو ہے. بھائی گاڈ میں اس وجہ سے بول رہا ہوں گاڈ کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ گاڈ جو ہے وہ ہندو لوگ جے شری رام کو بھی گاڈ کہتے ہیں، وہ ہنومان کو بھی گاڈ کہتے ہیں، وہ ہر ایک پتھر کی مورتی کو گاڈ کہتے ہیں. تو کیا تم ہر ایک پتھر کی مورتی کے ساتھ خدا کا نام استعمال کرو گے؟ گدھو کوئی تو عقل کرو. اتنا تو کوئی بتائے گا ہی نہیں ہمیں. اتنی چیز کون بتائے گا یار؟ اتنی چیز بھی بتانے کے قابل ہے. ہاں تو گاڈ یہ آپ کی کتاب میں گاڈ لکھا ہوا ہے انگلش میں یار. تو میرے بھائی تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ان کو خدا مانتے ہیں نا، وہ اپنے وہ ہنومان ہو گیا، وہ ان کی جو جتنے بھی ہیں وہ جے شری رام جس کو گند بلا جو سب ان کو وہ خدا مانتے ہیں اور ان کو گاڈ کہتے ہیں. ہم سے زیادہ تو انگلش میں وہ لوگ ان کو گاڈ کہتے ہیں. ارے ایک چیز اور نا، اس اپنے آپ کی نبی آخیا سی ٹھیک ہے کچھ بھی آخیا، ایک میرے کو والا ہو رہا ہے یقین ہو رہا. اور جو دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اینٹ انہوں کی آہی ہے. ہوں تو مرزا قادیانی نے اینٹ کیڑی جلایا کرنا میاں دس بول. اور یہ بھی کتاب دیکھ لے، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 264 246 نہیں وہی 246 ہو. سرمایہ چشتی آریہ سرما چشم آریا چشم آریہ اور پروا تک کی انہوں نے تھے. اکھیاں کھولی زوم کر دینا لے تک. اور جو دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری اینٹ. اون تو دس آخری اینٹ تو بعد دو اینٹ کو ٹوٹا ان کو تھا بنانے لگا نا. مرزا قادیانی ایک ٹوٹا ہے اسی کو تھا بنا ہے. وہ آپ کو جواب ضرور ملے گا. جی ٹھیک ہے جی، آپ کو جواب ضرور ملے گا عید کے بعد. قیامت تک انتظار رسی ہے. عید تو چھوڑ. ہمارا انتظار ہے، ہم انتظار کریں گے. ہم نے جری اللہ کا انتظار کیا کئی دن پٹتا اور رہا، نسی اللہ وہ جری اللہ نہیں وہ نسی اللہ ہی. نہیں آیا. ہمیں آپ کا بھی انتظار ہے، آپ لائیو آؤ، ہماری لائیو میں آؤ. ہم آپ کا انتظار کریں گے عید کے بعد. تو آج تو یہاں تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ سچا آپ نے خود دیکھ لیا نا اپنی کتابوں سے. صبر ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو ساتھ اللہ ہے. یار ہم صبر کر رہے ہیں، ہمیں کوئی جلد بازی ہے ہی نہیں ہے. بھائی اس کا جواب یہ نہیں دیں گے قیامت تک، بس ان کا یہی ہے. یار دیں گے، اور عید کے بعد اگر انہوں نے جواب نہیں دیا تو شرائط کے مطابق یہ رجوع کریں گے. یہ نہیں ادھر سارے آپ نے میسج کٹی ہے وہ اچھا ہے میں ریکارڈ کیتے ہو سارا. سر میسج جتنے مرضی کٹے نا، جو سب سے پہلے شرائط ہوئی تھی میرے بھائی اس گروپ میں، جو سب سے پہلے گروپ شروع ہوا تھا نا، تو میں نے جو شرائطیں آپ کو بھیجی تو آپ نے بولا تھا کہ مجھے شرائطیں قبول ہیں. اس کے آخر میں لکھا ہوا تھا کہ جو گروپ سے یعنی بنا مطلب کے جائے گا یا گروپ کے اینڈ تک اس گروپ کو پتہ آپ نہیں چھوڑتے، مطلب یہ گروپ نہیں چھوڑیں گے. حقیقت تو پہچان رہے ہو نا. اور چل آنکھیں کھلی ہیں رستے پر آئیے تو ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے جی. اگر آپ گروپ نہیں چھوڑیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ سے جو ہے وہ آپ کی کتابوں کے مطابق کروا دیں گے. تو اگر آپ چھوڑ دیں گے تب بھی آپ کو شرائط کے مطابق رجوع کرنی پڑ جائے گی. بس وہی ہے. بولتا میں اس لیے نہیں چھوڑوں گا کہ میں سچی جماعت کے ساتھ ہوں. میں نے سوچا رجوع کے ڈر سے نہ چھوڑ دیں. جی بات ہے ایک پڑی جو لگ رہا اسے ایک فارم نہ میں کسی اور چیز دسنا ایک وہ بھائی اکھیں کھولی تکیاں لاسٹ ہی تو اس کے بعد میرے کو ٹائم کوئی نہیں ہے. میں فالتو انسان ہے یہی فالتو انسان ہے. دیکھو جی اس نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کیا زنا کرنا جائز سمجھ سکتے ہیں؟ زنا کرنے سے نو رکھا ٹھیک ہے اس متفق اس چیز نال ٹھیک ہے. آؤ جی ریفرنس پر حضرت مسیح موعود ولی اللہ والا اتھا یہ تک نے ولی اللہ ہے کرنی رسول اللہ کوئی نہیں.
مدد تو آخر کے نبی ہے تھے، اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے، نعوذ باللہ، ایسا استغفر کوئی نہیں ہے. اللہ۔ اگر انہوں نے کبھی کبھی زنا کر لیا تو اس میں خرج کیا ہوا؟ پھر لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض نہیں، کیونکہ وہ بھی کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے، لعنتی اور لعنتی ہو۔ خلیفہ پر ہے جو ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے. انہوں نے یہاں مسیح موعود زنا کرنا نا تک نا، اچھا میری غلطی نا، انہوں نے یہ کون سی بات کری ہے؟ یہ غلام احمد قادیانی کے بعد جو انہوں نے خلیفہ تھا، کوئی موجودہ خلیفہ، وہ روزانہ زنا کرتا تھا، اور اس پہ یہ جو ہے اعتراضات ہوا ہے. یہ دیکھنا نہیں، مسیح موعود ولی اللہ، مسیح موعود مرزا قادیانی کے آخنے نا یار، مسیح موعود ہاں نہیں، آپ دیکھو نا یہاں پہ ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے، تو اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں خرچ کیا ہوا؟ پھر لکھا ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض نہیں کرتے کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کرتے تھے. مسیح موعود مرزا قادیانی، ہاں وہ کبھی کبھی زنا کرتا تھا. ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے وہ بھی تو کرتا ہے جو ہر وقت زنا کرتا رہتا. یہ دیکھو آگے لکھا ہوا، وہ ان کے خلیفہ زانی ہے. جب مرزا زانی ہے تو آگا صحیح ہوئی سکنے، اعتراض چل رہا ہے کہ بھائی وہ ڈیلی زنا کرتے اوپرو پونو سارا پڑھ رہے ہیں تاکہ زنا سے بچ جائے. اوپرو پڑی تھے سر. اچھا میں اوپر سے پڑھتا ہوں کہاں سے جی. اس نے آپ ایک بات قرآن کریم میں لکھ دی، حالانکہ کہ اسے جانا تھا کہ وہ پہلے ان منافقوں سے مشورہ لیتا اور پوچھتا کہ منافق کون ہوتا ہے، پھر جو تعریف یہ بتائی اس قرآن کریم میں نازل کرتا. لیکن اس قدر اعتراضات کرنے کے باوجود ہر خط میں بڑا اخلاص بھی ظاہر کیا ہوا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ ہم سلسلے کے خادم ہیں، مگر اس سلسلے سے محبت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ ایک خط میں جس کے متعلق اس نے یہ تسلیم کیا. دیکھنا یہاں پہ اعتراض نہیں ہے، اس ایک خط میں تسلیم بھی کیا ہوا ہے کہ وہ اسی کا لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے. دیکھ لیں یہ حق تسلیم کیا ہوا ہے، اس پر یہ تحریر کیا ہے. دیکھ لیں یہ خط لکھا، اس کو تسلیم کیا کہ یہ اسی نے لکھا ہوا ہے، اور اس پر تحریر یہ ہوا کہ حضرت مسیح ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے. اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں خارج کیا ہوا. پھر لکھا ہے کہ ہمارے حضرت مسیح مردود پر اعتراض نہیں کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے. ہمیں اعتراضات موجودہ خلیفہ پر ہے جو ہر وقت زنا کرتا ہے. اور جو یہ خط لکھا ہوا ہے یہ آپ پڑھ لینا، آنکھوں سے پڑھے نا بھائی، یہاں پہ یہ تسلیم ہوا ہے، دیکھیں آنکھوں سے دیکھیں نہیں تک کہ اس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ اس کا لکھا ہوا ہے. او انا رہا یہ نہیں انا ہے، یہ لبنا کافی نہیں بھائی. اب بہت ہو گیا، رات بہت ہو گئی ہے، تو میں سیدھے سی بولتا ہوں کہ اب میٹنگ 2 گھنٹے کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. جواب پتر تو مرنے تک نہیں دے سکنا. اور جناب اے بی سی ڈی میں آپ کو ایک فائنلی ایک ان کا نام مصور احمد ہے، مصور احمد رہتے ہیں مصور احمد. مصور جناب مصور صاحب، میں یہاں پہ اپنا نام شو نہیں کرنا چاہتے. کوئی بات نہیں، آپ نام شو جناب مصور صاحب جانتے ہیں. اچھا جناب مصور صاحب، نہ تسا نہ حق پہچان سو دا ماڑا اسی، نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان. اس واسطے حق اوپر آؤ. میں تسے کی دعوت دینا ہے کہ اتنا کچھ دینے کے باوجود یہ والے صرف چاول نہیں انڈی چو ایک دانہ ٹونے نہ اس طرح میں ٹویا دیتا ہے. میرے کو اتنے ثبوت ہیں دنیا بھر نے، ٹھیک ہے. کتابوں سے میں دسی چھوڑنا، جانے میں دسی چھوڑنا، یہ مطلب سے کوئی ڈاؤٹ ہوا ہے. ایک آپ ہمیں بتا دیں ایج تک جی 396 کتاباں میرے کو اتنے نہیں تو ساڑے جڑے بڑے نہ ہونا نہیں. ایک سیکنڈ میں دسنا چل رہا جانے آکسی پتہ نہیں ہے. میں کتاباں دسا کرنا ہے، میں سی وہ بھی دسی چھوڑا، کوئی سی ڈاؤٹ نہ رہے. میٹنگ والا کل سنیا میٹنگ، اچھا یہ ادھر ہو گیا نا. ایک سیکنڈ، اچھا پریزنٹ ہوا کریے نا میری اسکرین یار. یہ ہمیں دعوت ہے مدیہ دے رہے ہیں. گدا یار، اب میں اسی پہلے کتابیں دسی نہیں پھر تمہیں دس. اے تکین ایک کتابیں نہیں کتنی 396
یہ سب مرزینی کتاباں یا کوئی مسرور شسرور تے پتہ نہیں کہڑے کہڑے لنگور تے اتھا کتاباں نہیں میرے کول کتنیاں 396 ایک باقی کتاباں کہڑی رکھ چھڑیاں گا چل جانے جانے ایک نکی جی کمیڈی ہوئی جائے 396 ٹوٹل تقریباً 1500-1700 کتاباں میرے کو ساریاں تھوڑیاں. اچھا اس بندے کے لکھیا کہ مرزا صاحب بس لاسٹ پر میں ایک لاسٹ امنا پھر اس نا نچوڑ کر کے نکلنے اس تھوڑا مرزی نے میں موت کر جاؤ اسی سے یعنی نا وہ مریا نہیں کو تھالا بیت الحلال میں نہیں مریا میں ثبوت دینا اترا ہے میں ثبوت دینا میں اس طرح گل ہی نہیں کرنا ہونا بغیر ثبوت تو مرزا سچ میں حامل ہوا تھا ادھر گیا رہا کوشچن ایک سی نا مرزا کی موت ٹوائلٹ میں گر کے ہوئی نو دس از لائی سنیا ہے ان سنیا دس از لائی سنیا اسی انہیں جاننا ہے سنی دا جائے نا اسی کوئی شک نہ رہے یار کدھر چلا گیا انہیں بد شکلیں جاننا ہے آپ سے ہم یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے آخری امام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آخری امام آخیا یہ نبی آخا کرنا ہی تاکہ کتنی 420 انہوں نے وفات کہاں اور کن حالات میں ہوئی؟ صاحب یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے جس کو بہت بڑھا چڑھا کر ہمارے غیر احمدی احباب بہت ہی غلیظ اور رقیق قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں اور بلا وجہ ایک ایسی بات بیان کرتے ہیں جو سراسر ظلم اور ناانصافی ہے. اس سوال کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات کس جگہ پر ہوئی. یہ لوگ جو الزام لگانے والے ہیں اعتراض کرنے والے ہیں ہر قسم کی شرافت کی بات کو چھوڑتے ہوئے اپنی طرف سے بنا کر بیان کرتے ہیں کہ ان کی وفات نعوذ باللہ بیت الخلا میں ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ اس اعتراض کا اور اس الزام کا اور اس بہتان کا کیا ان کے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا کوئی گواہ ہے جو یہ کہہ سکے کہ واقعی ایسی بات ہوئی ہے؟ میرے کو لائق گواہ ثبوت سب کچھ ہے. ہر یعنی اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے کہ ہماری زبان سے کوئی سخت لفظ نہ بیان ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں یہ ایسا افطرا ہے جس کی کوئی بھی بنیاد نہیں. ایک ایسا الزام ہے جس کا دنیا میں کوئی بھی عینی شاہد اور گواہ نہیں ہو سکتا. میرے کو شاید میرے کو لائق گواہ کتاب نہ کوئی نہیں کہہ سکتا. کتاب نہ سیرت المہندی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 11 پڑھی چھڑے نوٹ کر لے. اور کبھی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ بات امر واقع ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے موقع پر جو عینی گواہ تھے آپ کے خاندان کے افراد اور آپ پر جانثار کرنے والے اپنے صحابہ کرام ان سب کی متفقہ یہ شہادت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اپنے بستر پر ہوا. اور اس کے علاوہ کوئی بھی بات جو کہے گا حقیقت میں کلیتاً غلط بیانی ہے. تو اس سے زیادہ کوئی الفاظ میں سخت نہیں کہنا چاہتا کیونکہ اگر دوسروں کو ہمارے جذبات کا احترام نہیں تو کم از کم ہمیں شرافت کی زبان میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو ان کے لیے دل آزاری کا موجب ہو. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ پہلے کچھ وقتوں میں اس قسم کی بدزبانیاں کرتے رہے ہیں اور یہ الزام لگاتے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے ان لوگوں کو پکڑا اور اسی قسم کی سزا ان کو دی گئی جس قسم کی سزا انہوں نے یہاں پر منسوخ کرنے کی کوشش کی. تو آئندہ کے لیے بھی لوگوں کے لیے سبق ہے کہ غلط بات تو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں. جھوٹ سب سے زیادہ ذلیل گند ہے جو کبھی انسان کو کھا سکتا ہے. اس لیے اس قسم کی بات سے اجتناب کرنا چاہیے جو کلیتاً بے بنیاد اور سنیا ہمیں جواب دینا یہاں تک ہے. یہ تو اس کا پہلا حصہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جیسا آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہ زندگی کے آخری لمحے تک آپ خدمت دین میں مصروف رہے. آپ نے آخری کتاب پیغام صلح لکھی ہے
जो आखिरी किताब थी वो उस अरसे में आपने लिखी। फिर इसके बाद वफात से एक दिन पहले भी आपने लाहौर के रोसा के सामने पैगाम हक पहुंचाया। आपकी उस वक्त तक मसरूफियत रही। इस इंतहाई दिन रात की मसरूफियत के नतीजे में जो लोग साहिब तजुर्बा हैं या मेडिकल अमूर से वाकफियत रखते हैं, वो जानते हैं कि इंसान को इसके सिलसिले में, इसके नतीजे में इंतहाई कमजोरी हो जाती है, और जब दिमागी काम किया जाए तो उसका असर बाज़ औक़ात इसहाल की सूरत में होता है। तो ये कैफियत थी इंतहाई शदीद दिन रात मेहनत करने के नतीजे में कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इसहाल की तकलीफ थी, जिसके नतीजे में आपको बार बार बैतुल-खुला जाना पड़ता था, और जाहिर बात है कि उसके नतीजे में कमजोरी होती है। तो ये सिलसिला चलता रहा और आखिर में ये नकाहत अपनी इंतहा को पहुंची और आपका वहां पर विसाल हुआ। आइए क्लियर। पहले क्या हिस्सा किया कि बिस्तर पे, फिर आपने बाथरूम बैतुल खला बार बार जाना होता था और वहीं उनका विसाल हुआ। दोबारा सुनिए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को विसाल की तकलीफ थी, जिसके नतीजे में आपको बार बार बैतुल-खुला जाना पड़ता था, और जाहिर बात है कि उसके नतीजे में कमजोरी होती है। तो ये सिलसिला चलता रहा और आखिर में ये नकाहत अपनी इंतहा को पहुंची और आपका वहां पर विसाल हुआ। वही सबूत पहले आपा नसी के झूठ मारा करने उन आपा है करने बैतुल खला च मौत हुई। दूसरे होंदे शर्म करो कुछ। अबे शर्म, हम कैमरे के सामने झूठ बोल रहे हैं। यह हर कोई नहीं पकड़ सकता, ये वही पकड़ सकता है जिसको इनकी शरारतें पता। ठीक है जी, आज ना इतने रखने, बहुत लंबी हुई है, 2.5 घंटे मीटिंग हुई है, तो 1 घंटा 36 मिनट। तो इंशाल्लाह इस ये बंदा तो एक्सपोज हुई है, ये उन अपने बड़े बुढ़ुओं की आना है जिसको सकी, तो फिर का डिस्कशन कर सकते। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। बोला है हम जवाब देंगे, हमें आपके जवाब का इंतजार ता क़यामत, इंतजार ता क़यामत। आज के लिए इतना ही, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, और जाते जाते हम इतना ही कहेंगे कि हक दिखा दिया और पहचानो, हक को पहचानो। करो रा बंद, बस बहुत ही टाइम। अच्छा बोल रहा हूं को और रुकी क्या कर सब कुछ दे छुड़िया सा, इसी तरफ बस टाइम पास करा करना ही है। देख लो जी क्या बोल रहे हैं। ठीक है जी, वो ऑफिस भी चले गए, असन रहना नहीं है, मैं कोई और कुफर पड़ी छोड़ सीधे। ठीक है, क्या बोल रही है? जरीउल्लाह की बढ़िया, उसमें बड़ी डिस्कशन हुई है, वो खलना कोई नहीं है। जरीउल्लाह देखो जगह पे आराम ही नहीं कर रहा भाई। जरीउल्लाह को मैंने एक ही मर्तबा पूछा था, तुझे अपने नाम का मतलब बताओ और वो कौन से बाप से है, बस यही नहीं उसको आया था। और तू क्या करेगा? ओ भाई, थोड़े लंदन तक तो जवाब नहीं दे सके, तू क्या दे से? वो तेरे से बड़ा है कुछ। ठीक है, एक काम करने ना, इस तरह में फिर मीटिंग फिक्स करता हूँ। तू ले आपने जरीउल्लाह ठरीउल्लाह सारे ले गया, मीटिंग होगी, आप जरीउल्लाह को ले आए। फिर तू उसी ले गया, तो मैं एक मर्जी है। जिस दिन आप जरीउल्लाह आपका तैयार होगा, मीटिंग हमारे पास होगी, मीटिंग हमारे पास होगी, बस मीटिंग हम होस्ट करेंगे, उसको नहीं करने देंगे, बात खत्म। जैसे आपको भी आप बोलो सुबह करेंगे, हम सुबह करेंगे, लेकिन बात में है कि मीटिंग होस्ट हम करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आज आपको हर चीज का मौका दिया है, आपको जबरदस्ती बोला गया कि आप बोलो, तो वैसे वो बोलने नहीं देता है। ठीक है, इसलिए मीटिंग हम ऑर्गेनाइज करेंगे। वो म्यूट कर देता है भाई, बंदे को दूसरे को बोलने नहीं देता है। हम आपको जबरदस्ती बोल रहे हैं, हम बोलो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, लेकिन वो नहीं, वो तो अपनी ही चलाई जाता है, क्योंकि हमारी काफी टाइम उससे बात हुई है। और मेरे तो मीटिंग करता ही नहीं है मेरे से, वो पहले ही भाग जाता है। हमारा होस्ट हम करेंगे, उनको बुलाओ, हम उनको आप ही की तरह मौका देंगे, हम बोलेंगे, उनको बोलने का मौका देंगे, ताकि इज्जत के तरीके से हमारी मीटिंग हो। आप जब भी बुलाओगे हमें, हम तैयार हैं, लेकिन होस्ट हम करेंगे। बुला लो जरीउल्लाह, कोई बुला लो। ठीक है जी, बहुत इल्मी, मुझे भी बहुत इजाफा हुआ, आपके और अकीदे मेरे सामने कुछ निकल के आए। तो ठीक है जी, आपका फॉर्म जो है वो आधे में रखेंगे, इंशाअल्लाह कोई मौका मिला तो फिर मुलाकात होगी। इसके बाद इंशाअल्लाह हमें आपका सवाल, आपके इनका जवाब, हमारे इंतजार, हम है। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, क़यामत तक मैं आपका इंतजार, जब तक जिंदा हूँ, सांसें हैं, तब तक इंतजार करूंगा आपके जवाब की। भरपूर जवाब के साथ आएंगे वापस, बिल्कुल, तो फिर तक आगे जाएंगे। ठीक है साहब। और आपका उम्मीद है कि आपने भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर ली है। ठीक है, आगे चलाएं, जितना भी हमने एतराज़ किए हैं आपके पास सब कुछ है, तो ये यूट्यूब पे भी डाल देंगे।
हाँ एक काम करना है, इनको कट कट करके मत डालना, क्योंकि हम ओरिजिनल हम डालेंगे पूरे के पूरा, आप कट करके मत डालना। उस तरह से लोगों को गुमराह करोगे कि ये हमारे जवाब नहीं दे पाए, हालांकि आप हमने इतना कुछ आपको दिखाया, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया है। ठीक साहब, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज राजपूत हनफी भाई। लिंक का लिंक तो भेज दो जनाब, चैनल का नाम है हनफी व्लॉग्स नेटवर्क, मैं आपको भेज दूंगा। और दूसरा चैनल में भेज रहा हूँ जो मेरे वाला है, उसमें भी पड़े हुए हैं कुछ, वो भी। अब लिंक सेंड कर देंगे। हाँ मैं अभी ये भेज उसमें रहा हूँ। वो है ना मिर्जा अली इंजीनियर की वीडियो भी, उसकी हकीकत भी मेरे सामने करी। ओ दफा करो यार, उसकी बात ही मत करो इनके सामने, इनको नहीं समझ आएगी वो। ये जनाब आ गया जी हमारा चैनल, इस गरीब बंदे का चैनल है। शेयर को तो कर रहा हूँ ना, लिंक ग्रुप में डाल देंगे। हाँ इधर डालने, लाइव वीडियो पर पास होना ना, कोई बंदे पुलिया 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 कोई और भी एक दो आई जाए। ये आ गया जी हमारा लिंक, शेयर आ गया, कॉपी लिंक। ये जो मेरी स्क्रीन है शेयर देनी होनी। एक सेकंड में तक करने वाला खाला में टेक्स्ट, एक सेकंड में टेक्स्ट करन दे, फिर मैं थोड़ी करूँगा। मेरी स्क्रीन देखो शो नहीं है हाँ जी। आहो, ये रहा, ये आ गया मेरे चैनल का लिंक जनाब। लो जी, ये है हमारे चैनल। ये है भाई मेरा चैनल, और मैं तुम्हें लिंक भेज देता हूँ। चलो खुशी से देंगे यार, अगर आप देखो इल्म के मुतवफ़ी हो, तो हम इल्म का अगर है आपको शौक, तो हम खुशी से आपको देंगे। ये चैनल है हमारा, ज्वाइन कर लो। लो जैसे भी कॉपी कर लो, इधर से कॉपी कर लो कहीं से। ठीक है सब, ठीक है जी, करो फिर अल्लाह वाला है। और ये हमारे, मैं इसको दिखा भी देता हूँ यार, ये ना कि कल ये बोले, ये इसे खोल देता हूँ, कल ये बोले कि चैनल है ही नहीं, लिंक से खोल के दे देता हूँ। ये है चैनल जनाब, ये मर्द मुजाहिद का फोटो, पहली क्लिप इनकी पड़ी हुई है। आपको तो ये दुश्मन लग रहे होंगे, उन्होंने उनकी लातें तलवा दी, सब कुछ करवा दिया, लेकिन मुजाहिद ऐसा ही होता है। मर्द मुजाहिद हैं तो इनकी है, तो आप देख लेना। वीडियो पड़े हुए हैं, इसमें भी एक दो वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, वो भी देख लेना। कलमे पे पड़े हुए हैं, मैं इसको दिखा भी देता हूँ यार, इंग्लिश में, अगर उर्दू नहीं आती तो इंग्लिश में भी पड़े हुए हैं। ये है जी, दो वीडियो पड़े हुए हैं, एक कलमे का है। अच्छा दूसरे बीच में आ गए, इनको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तो कहाँ से लिंक सेलेक्ट हो गया। तो ये दो सीरीज हैं यार, कादियानी कलमा, मजहब और कलमा दोनों है, देख लेना इनको। ठीक है जी, क्लोज करते हैं, बहुत हो गया। ठीक है अनफी भाई, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज।